الحمدللہ محنت ہوتی ہے، ہر مسجد کی مسجد اور جماعت محنت کرتی ہے اور ایک ایک فرد کو اجتماع کے بعد پہنچاتی ہے، تشکیلیں کرتی ہے. مہمان جماعتیں آئی ہوئی ہوتی ہے تو مہمان جماعتیں بھی ماشاءاللہ چلتی پھرتی ہے، محنت کرتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں مجمع پہنچا ہے. ہمارے یہاں کوئی پوسٹر نہیں لگتے لیکن ماشاءاللہ مجمع پہنچتا ہے. کل بھی ماشاءاللہ پتہ چلا کہ آپ کے وہاں پہلے دن 6-7 ہزار ہوتے تھے اور اللہ کی شان کل شاید 10 سے زیادہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 11 ہزار. ابھی جتنے اجتماع کرتے ہوئے آ رہے ہیں سب میں یہ اندازہ ہوا کہ 1.5 مجمع پہنچ رہا ہے. جہاں 100 ہوتے تھے وہاں 150 ہو رہا ہے اور دوسرے دن تو ایک دم زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، یہ آپ حضرات کی مسجدوں کی محنت کی برکت سے ہوا. آپ حضرات لوگوں نے پہنچے، لوگوں سے بات کی تو لوگ متوجہ ہوئے. اور جس طرح شہر کی فکر کی جاتی ہے، ایک فکر کی جاتی ہے ہمارے دیہات والوں کی، ہمارے جو دیہات ہے ان کی. دیہات کا جو مجمع ہے وہ شہر کے مجمع سے زیادہ قابل رحم مجمع ہے. ایک زمانہ تھا کہ دیہات میں بسنے والے مسلمان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کہاں بسا ہوا ہے. اللہ پاک نے فضل فرمایا اور یہ زونوں کی جماعتوں کی شکل سجائی. ایک زمانہ تو ہمارا اس میں گزر گیا کہ مسلمان کہاں کہاں بستا ہے. آج 10 سال ہو گئے زون کی جماعت کو. ابھی ہم لوگ اجتماع سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں تو ابھی بھی ایسی کارگزاریاں آ رہی ہے کہ اس میں بہت ایمان والے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں پہلی بار ملاقات ہوئی اور زندگی میں نے پہلی بار ایمان عمل کی بات سنی. کل ہم لوگ پانولی میں تھے، وہاں بھی زونوں کی جماعتوں نے یہی سنایا کہ بعض جگہ پر لوگوں نے کہا پہلی مرتبہ ہماری بحثیت ایمان والے کے ہم نے بات سنی ہے. ایک زمانہ ہمارا گزر گیا تھا کہ ایمان والے کو ڈھونڈنے کے لیے ابھی بھی ایسی بستیاں باقی ہیں. تو یہ جو بستیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ قابل رحم ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں بعض دیہات وہ ہے جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہے، اذان ہوتی ہے، اور بعض دیہات وہ ہے کہ جہاں مسجدیں بھی نہیں ہے. اکثر ہماری زون کی جماعتیں انہی دیہاتوں میں جاتی ہے. جہاں مسجد وغیرہ ہوتی ہے ان دیہاتوں کے مقابلے میں جن دیہاتوں میں مساجد وغیرہ نہیں ہے وہاں کا مسلمان بہت کسمہ پرس حالت میں ہوتا ہے. جو زونوں میں چل کر آئے ہیں ان سے پوچھیں، یہاں تو وہ تھوڑی ہی بات بیان کر سکتے ہیں، باقی آپ ان کے ساتھ بیٹھنا کہ کیسے حالات سے وہ گزر رہے ہیں. اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک بزرگ یوں سناتے تھے کہ ایمان والا ایک اس کو اپنے دین پر باقی رکھنا دوسرے 100 نیوں کو لانے سے زیادہ وزندار ہے. کہ ایمان والا اپنے دین پر باقی رہے تو یہ زیادہ وزندار چیز ہے. لیکن اس کی فکر اور محنت کم ہو رہی تھی. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں اس کی فکر شروع ہو گئی کہ ایک ایک تک پہنچنا. اگر ان کی فکر نہ کی جائے تو غیر محسوس طریقے سے ان کا دین ختم ہو جاتا ہے، ان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو اسلام پر باقی رکھنے والی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. ہمارے مولانا فرماتے تھے ہمارے ابراہیم صاحب کہ بھائی ان کے پاس کیا چیز ہے کہ ان کے پاس جہالت ہے. اور فرماتے تھے جہالت جو ہے نا وہ کفر کی صفت ہے. علموں سے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، جب جہالت ہوگی تو وہ اللہ کو پہچان نہیں سکے گا. اور دوسرا کہ یہ اکثر غریب طبقہ ہوتا ہے. غربت بھی جو ہے وہ آدمی کے دین کو چھڑوا دیتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فقر اس کو کفر تک لے جائے، کہ آدمی چند پیسوں میں اپنا دین بیچ دیتا ہے. تو اس کو بے دین بنانے کے اسباب سارے موجود ہیں، دین پر باقی رہنے کے اسباب بہت کم، کہ اس کے پاس ماحول نہیں ہے، ایمان اور اسلامی زندگی کا ماحول نہیں ہے. ایمانی کلمات اس کے کان پر نہیں پڑتے. اذان نہیں ہو رہی ہے. اذان جو ہوتی ہے نا اس کو شاعر اسلام میں سے کہا گیا کہ روز کان پر اذان پڑتی ہے. تو وہ چاہے مسجد میں نہ آئے لیکن اس کو
ٹکا کر رکھتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہوں، اس کے کان پر اذان کی آواز پڑتی رہتی ہے. وہ سب چیزیں اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی. دوسری آوازیں روز ان کے کان پر پڑتی ہے، روز پڑتی ہے. اور جن کی آوازیں کان پر پڑتی ہے، غیر محسوس طریقے پر آدمی اس آواز کا تاثر لیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی گانا بجتا ہے کہیں، تو جس کو گانوں سے زیادہ وہ ہوتی ہے، وہ ایک دم دھن دھن لگتے ہیں. گانا اور کہیں بج رہا ہے، آواز اس کے کان پر یہاں آتی ہے اور اس کا یوں دھننے لگتا ہے، پیر ہلنے لگتے ہیں، کان دھننے لگتے ہیں. کیوں؟ کہ اس آواز نے اس کو متاثر کیا. ایسے ہی ان بستیوں میں جو ایمان والے رہتے ہیں، ہمیں ابھی زونوں کی جماعتوں میں 2 قسم کی کارگاریاں سامنے آئی. ایک ایسے دیہات میں بسا ہوا مسلمان، ایسے دیہات میں بسا ہوا مسلمان جن کے پاس آمد و رفت ابھی ایسے نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے. تو وہ اتنے متاثر ہو گئے دوسرے فکروں سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ ہمارے پاس مت آؤ، یہ کہا. اور وہ کارگزاری بھی سامنے آئی کہ ان کے پاس دین اسلام کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس آنا جانا ہو رہا ہے. ایک بستی والے آئے تھے ایک علاقے میں ملاقاتوں میں، تو ہم پہلی بار اس طرح کے سمیلن میں آئے ہیں، ہم نے کبھی ایسا سمیلن نہیں دیکھا. کیسے آئے تھے؟ یہ آئے تھے، زون والوں کو کہا کہ ہمارے پاس آئے تھے اور پہلے بھی آئے ہیں. انہوں نے ہمارے وہاں پڑاؤ کیا، پڑاؤ کر کے ہم سے بات کی، تو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ ہم آئے ہیں، پہلی بار آئے. ان کا تفقد کیا تو انہوں نے خود ہی سنایا کہ ہم دین اسلام کا کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اور ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. پھر وہ کہنے لگے کہ ہماری زندگی دوسری زندگی ہے، بعضوں کے گھر میں دوسری چیزیں بھی رکھی ہوئی ہے. تو کہنے لگے کہ کچھ لوگ آئے تھے ہم کو سمجھانے کے لیے کہ تم تو مسلمان نہیں تھے، اصل تو تم فلاں میں تھے، فلاں میں تھے، تو آپ ہمارے ساتھ دوبارہ آ جائیے. تو انہوں نے پوری بات سننے کے بعد کہی کہ دیکھو ہمیں کچھ آتا تو نہیں ہے اور ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام پر مرنا چاہتے ہیں، آئندہ ہمیں کبھی ایسی بات کرنے مت آنا. تو یہ بھی ہوا کہ جن کے پاس آنا جانا ہوا، جس کے کان پر بات پڑتی رہی، تو ان کی یہ فکر بنی. اور ایسے دیہاتوں کی بھی کارگزاری سامنے آئی کہ جو ایمان والے تھے لیکن جماعت سے کہا کہ اب آپ ہمارے پاس مت آیا کریں. کہ جن کے پاس آنا جانا نہیں ہوا، وہاں کی زمینیں سخت ہو گئی، دلوں کی زمین سخت ہو گئی. تو ایسے افراد کے پاس بھی جانے کی شکل بناتے ہیں. تو الحمدللہ آج بھی ہماری 8 جماعتیں ایسے دیہاتوں میں جا کر آئی ہے. اللہ ان حضرات کو بہت 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 ہی جزائے خیر دے. یہ حضرات اس ماحول میں ان حضرات کے پاس جانے کی ترتیب بنائی کہ ٹھنڈی کا ماحول ہے اور یہ حضرات ان دیہاتوں میں چلے ہیں. انہوں نے کیا کیا وہ تو وہ جانتا ہے اور ان کا اللہ جانتا ہے. یہاں تو ہم ان کو پوچھ بھی نہیں سکتے، بلکہ ہم پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتے. یہ کام کر کے آئے ہیں، ہم گھروں میں ہیں، وہ کام کر کے آئے ہیں. کیا بھلا اللہ کے راستے میں چلنے والا اور گھر میں بیٹھا ہوا تو برابر ہو سکتا ہے؟ یہ جو جا کر آئے ہیں وہ ہم سے افضل اور بہتر لوگ ہیں، ہم سے اچھے لوگ ہیں، ہم سے بہتر لوگ ہیں. ان کا خالی اللہ کے نام پر نکلنا ہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نام پر نکلنا، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے، کوئی معمولی بات ہے؟ یہ نبیوں والا کام کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ نبیوں کی فکر ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے؟ یہ ان کا پھرنا ہی بہت بڑی بات تھی. پھر اس میں زونوں میں جانا، پیدل چلنا، یہ اور نور نالا نور کہ چلنا ہی اتنی بڑی بات تھی، پھر وہ پیدل چلے ہیں. یہ نبیوں کے زیادہ مشابہ ہو گیا ان کا کام. اکثر انبیاء کی محنت پیدل چلنا تھی، ان کی محنت میں پیدل چلنا تھا، پیدل چل کر انہوں نے محنت کی ہے. تو ان کی محنت میں اور اس کا اضافہ ہوا. پھر تیسرا قسمہ پرس لوگوں کے پاس جانا. قسمہ پرسوں کی خبر لینے والے کم ہوتے ہیں. آپ شہر میں دیکھو، مالدار کو دوست بنانے والے بہت ملیں گے، غریبوں کو دوست بنانے والے کم ملیں گے. یہ قسمہ پرس لوگوں، وہاں جیسا فرماتے تھے ان کے ملفوظات میں ہے، قسمہ پرس لوگوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ، اس میں تمہیں اللہ ملے گا. ایک قسمہ پرس لوگوں کے پاس جا کر آئے ہیں. انشاءاللہ ان کی یہاں کارگزاری ہوگی. اور کارگزاری ہم ان سے اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کیا کر کے آئے. ارے بھائی کچھ نہ کیا ہو، یہ خالی پھرے ہو تو ہی بہت بڑی بات ہے. تو پھر کارگزاری کیوں لیتے ہیں؟
قرضداری ان کی قرضداری کے لیے نہیں لے رہے، کیا کیا ہے کفیر؟ یہ ہماری محنت کا ایک حصہ ہے. ہماری محنت نبی علیہ السلام والی محنت ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کا عمل ہے. تو حضور علیہ السلام جب جماعت کو روانہ کرتے تھے تو کام سمجھا کرتے تھے، دیکھو ایسا کرنا، ایسا کرنا، یہ کرنا. اور جب آتے تھے تو ان سے کام کی قرضداری پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ کیا ہوا. جو کوئی بات ہوئی اس کی تحسین ہوتی تھی، کوئی چیز قابل رہبری ہو تو اس کا مذاکرہ ہو جاتا تھا. اس کا نفع یہ ہوتا تھا کہ آئندہ وہ چیز صحیح ہو جاتی تھی. کیونکہ ہم انسان ہیں، بہت سارے کام درمیان میں ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ جس کی ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اور آدمی اس کے متعلق اپنے ذات سے کوئی کام کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کام ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کرنا تھا اور ہوا ہے تو وقت پر ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آئندہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر وہ وقت پر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آدمی ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا. حضور کے زمانے میں بھی اس کی مثالیں ملے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک جماعت آئی اور پوچھا بتاؤ کیسے گزری. تو جماعت نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں تھے اور ہمارے امیر صاحب نے ہم کو ایک موقع پر کہا کہ آگ میں کود جاؤ. تو ہم نے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب ہم تو آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے تھے اور آپ ہم کو آگ میں بھیجتے ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا آپ آگ میں نہیں کودے، اگر کود جاتے تو ہمیشہ ہی آگ میں رہتے. اب یہ رہبری ہو گئی. یہ کس سے ہوئی؟ کارگزاری سے رہبری ہوئی. ایک جماعت آئی، حضور نے پوچھا کہ جی کیسا گزری. تو کہنے لگے کہ جی ہمارے ساتھی نے ایک ساتھی کو پکڑ لیا اور وہ کلمہ پڑھنے لگا، پھر بھی اس کو ختم کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا حضور وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا. تو گویا یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا تھا، یہ رہبری ہو گئی. اب انہوں نے تو اس کو صحیح سمجھ کر کیا تھا، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھا. تو قرضداری کے ذریعے سے آدمی بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کا کام بھی محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھو تبلیغ کے کام کو 100 سال ہو گئے، لیکن کیسا محفوظ ہے؟ سورج اگتا ہے وہاں اور سورج ڈوبتا ہے وہاں، ایک ہی نہج ہے. کیوں؟ کہ روانگی کی بات ہوتی ہے اور کارگزاری ہوتی ہے. ورنہ تو کہاوت ہے کہ کتنے گاؤں بدلنے پر بولی بدل جاتی ہے، 12 گاؤں پر بولی بدل جاتی ہے. یہ پوری دنیا میں پھیل گئی لیکن بولی نہیں بدلی، یہ اس کی وجہ سے. اس لیے یہ حضرات ماشاءاللہ جو قرضداری سنائیں گے وہ اس کو بوجھ نہ سمجھیں. آپ حضرات ہم سے بہتر لوگ ہیں، آپ ہم سے افضل لوگ ہیں، آپ اللہ کے راستے کا کام کر کے آئے. آپ کا پھرنا ہی بہت بڑی بات ہے. پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہماری قرضداری کیوں؟ تو اس وجہ سے ہے کہ ہماری نبی علیہ السلام کی مسجد کا عمل ہے، اور اس کے کرنے سے ہماری بھی حفاظت، ہمارے کام کی بھی حفاظت، اور آگے کام کرنے کی کیا شکلیں بنانا اس کی رہبری ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک جماعت آئی، ان کے ذمہ دار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے. تو حضور نے قرضداری پوچھی، انہوں نے وہاں کے حالات سنائے. سنانے کے بعد کہا کہ اچھا یہ ہوا، اب کیا کریں گے آگے؟ تو پھر اس جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اب یہ جائیں گے. وہاں کے حالات سنے، پھر آگے کیا کام کرنا اس کا مشورہ ہو گیا اور اس میں جماعت بھیجی. انہوں نے باقی کا کام آگے کا کیا. تو آپ حضرات کی قرضداری ہوگی، اس میں سال بھر اور ہمیشہ آگے کے لیے وہاں کیا کام کرنا اس کی شکل بنے گی، وہ آپ کے سنانے پر بنے گی. تو یہ آپ کے حصے میں آئے گا. اس لیے اس کو ہم بوجھ نہ سمجھیں. سننے میں بھی ہم لوگ سارے کے سارے اسی ذہن سے سنیں اور سنانے والے بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کا حافظ. میں آ جائیں ہلکا 23 دن بعد. آپ کی جماعت پر کون سے ہلکے کی تھی؟ کون سے ہلکے کی؟ ہماری جماعت 23 نمبر کی تھی. کتنے ساتھی تھے؟ ہم 10 ساتھی تھے. 4 مہینے والے کتنے؟ 4 مہینے والے 3 ساتھی. دوسرے سر دوسرے چلے والے تھے 5 ساتھی اور 2 ساتھی سال والے علماء تھے. ماشاء اللہ. کون سا زون آپ کو محنت کے لیے دیا گیا تھا؟ ہم کو زون نمبر 9 دیا گیا تھا. اچھا، اس میں کتنی بستیاں دی گئی اس میں جہاں آپ کو قیام کرنا تھا؟ اس میں تقریباً 22 بستی دی گئی تھی. اس میں سے ہم نے 22 بستیاں جہاں آپ کو ٹھہر کر کام کرنا تھا. نہیں، وہ ٹوٹل دی گئی تھی. اس میں سے پھر ہم نے وہ الگ الگ جگہ پہ کوئی جگہ ایسی بھی تھی جہاں رکنے کا کوئی انتظام یعنی وہ نہیں تھا. اچھا.
22 में से मस्जिद वाली जगह 8 थी और उसमें से 6 जगह थी, 6 थिए और 8 मस्जिद। चलो, ये सब मानुस थे, गैर मानुस थे? ज़्यादातर एरिया में गैर मानुस भी थे और मानुस भी थे। कुछ कुछ एरिया में ऐसे थे जहाँ मानुस थे, कुछ कुछ एरिया में थोड़े गैर मानुस थे। ये जो तुम्हारे मस्जिदें और ठिये दिए गए थे, हाँ। साल भर उस रुख पर जमात अपनी उमूमी जाती है? उसमें 5 जगह ऐसी थी जो मस्जिद जिसमें उमूमी जमातें नहीं जाती। ये 5 जगह। हाँ, 5 आपको जो रुख दिया उसमें सिर्फ 5 जगह है? नहीं, 8 मस्जिद थी, उसमें से 5 जगह, और और वैसे तो 6 थिए ही थे। वहाँ जमात जाती है? ना, वहाँ पे भी नहीं जाती। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो इन उन 5 जगह पर भी आप गए, जहाँ साल भर जमात जाती है वहाँ भी आप गए थे? हाँ, अच्छा, ठीक। टोटल 14 जगह कयाम की। 14 जगह गए। हर जगह पे 2 दिन 3 दिन नहीं नहीं, ये 5 जो मस्जिदें थी हाँ, जमात नहीं जाती, वहाँ पर आपका कायम कितना हुआ? एक मस्जिद में 4 दिन का हुआ और दूसरी 2-2 दिन का कयाम हुआ, 2 दिन 3 दिन। अब बताओ कि इन बस्तियों में क्या काम हुआ, जरा बताओ। बस्तियों में सब साथियों की जोड़ियां बनती थी और सुबह से फजर के बाद मशवरा होता था, उसके बाद तालीम हो जाती थी, क्योंकि साथी ज़्यादातर कारखाने का एरिया था तो 10 बजे बाद मिलती थी। तो तालीम के बाद जोड़ियां रवाना हो जाती थी, फिर सीधा जोहर के बाद थोड़ा सा आराम करते थे। और कभी कुछ तकाजा होता था जोहर पहले थोड़ा कोई कर ले, वरना ज़्यादातर जोहर बाद आराम होता था। और उसके अंदर सब मुलाकातों की जोड़ियाँ होती थी, कारखानों में जाके भी बात होती थी, कुछ बस्तियाँ थी तो बस्तियों में घरों पे बैठ के भी बात होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अक्सर शहर का इलाका था? अक्सर शहर का इलाका। तो उसमें आपने इस पूरे सफर में कितनी मुलाकातें की? टोटल मुलाकात ऐसे तो बहुत बड़ा एरिया था, तकरीबन 40-50 जगह की आबादी, उसमें से 9,616 मुलाकातें। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत बड़ी बात। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए, कबूल फरमाए। कैसा पाया आपने वहाँ जो जिनसे मुलाकातें करते थे, उनकी दीनी हालत कैसी थी? अक्सर खातों में जाते थे तो कितनी जगह पे हम कलमा ऐसे दोहराते थे उनसे, पढ़ने को तो नहीं दोहराते थे, तो 50% लोग भी नहीं पढ़ पाते थे। और कुछ कुछ एरिया में जैसे कतारगाम में इसमें जाना हुआ, वहाँ पे मुसलमान लोगों ने अपने नामे भी बदल चुके थे। वो सूरत शहर के? हाँ, कतारगाम एरिया जो किरण हॉस्पिटल के पीछे है ना, वहाँ की बात। अच्छा, कहाँ के लोग हैं वो? ज़्यादातर यूपी बिहार के, झारखंड के थे। कितने वक्त से यहाँ रहते हैं? वो तो इतना ज़्यादा बहुत वो नहीं हुआ, क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ता था, 2-2 3-3 दिन में अब तक तो ढूंढते थे, यानी 1-1 2-2 बार मुलाकातें हो पाती थी, ज़्यादातर नहीं होती थी। मतलब अभी वहाँ सर्वे भी नहीं हुआ कि मुसलमान कहाँ कहाँ है? हाँ, यानी आपको ढूंढना पड़ा? हाँ, ये आपको कापी में लिखा हुआ मिला था फलां जगह इतने हैं, फलां जगह इतने हैं, आपको ढूंढना पड़ता था? ढूंढना पड़ा। ऐसे तो वो बता रहे थे कि भाई 1-2 बंगाल वाले हैं, फिर 1-2 बंगाल वाले से थोड़ी रेहबरी ली तो एक और मिला, फिर वहाँ पे मुर्गी वाला था, वो बोले नहीं कोई मुसलमान नहीं। फिर धीरे 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 अंदर जाते गए तो एक तो मारवाड़ी के कोई था जो यहाँ से बना, उसने 1-2 को तो बताया, बोले ये भी मुसलमान है। उसने बताया कि इसका नाम ये है, संजय नाम इसका रखा, इसका ओरिजिनल नाम अब्दुल कलाम है। वो खुद अपना नाम बताने के लिए घबरा रहा था। अच्छा, उसने 2-3 फिर धीरे धीरे ऐसे अंदर जाते गए तो कुछ कुछ लोग तो निकलने की सभी डर रहे थे, और मैंने कुछ आए, फिर आगे जाना था तो फिर मशवरे से तो फिर हम आगे निकले। उसकी पूरी हमने जितने आदमी हैं उसकी फहरिस्त बनाई हमने। ये पट्टी पर पहले से जमात चली है? इस आपसे पहले भी 10 साल से जोन की जमात चलती है ना? तो ये एक आध बार चली थी। 10 साल में एक आधी बार चली? ये काठियावाड़ के इलाके की जो हमारे वर्षक के भाई वो इलाका है, तो फसादात के बाद बिल्कुल खाली हो गया था। 2 साल से फिर अब आना शुरू और काफी बड़ी आबादी हो गई। अच्छा, कारखाने। जी हाँ जी। जब ये जोन की जमातें चलना शुरू हुई उस वक्त आपके पास ऐसे गैर आबाद इलाके कितने थे? नहीं मतलब बस्तियाँ 50, 100, 200 कितनी थी? 264। उसमें से 10 साल में आबाद कितनी हुई? 80 के करीब, माशाल्लाह। वही मैं समझना चाह रहा था। तो
ابھی کل ہم لوگ پانولی میں تھے تو 104 ان کی بستیاں تھیں، وہ 54 ان کی آباد ہو گئی، اب 50 کو انہوں نے محنت کا میدان بنایا ہے. اللہ قبول فرمائے. اس علاقے میں سیروزہ جماعت یا دوسرے کسی کو دیا ہوا ہے؟ یہ جو جہاں جماعت جاتا ہے وہاں دیا ہوا ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. اور کیا کام ہوتا ہے؟ قیام کہاں کیا آپ نے؟ مسجدوں میں یہ سب قیام کیا یا 8 مسجدوں میں کیا، اس میں سے 5 جگہ ایسی تھی جہاں جماعتیں نہیں آتی تھی عوام، آپ کے؟ اور 6 تھیوں میں گئے تھے. ماشاء اللہ. یہ مطلب وہاں عبادت خانے بنے ہوئے ہیں؟ ہاں، یا عبادت آپ خانے نے ٹینٹ لگایا تھا؟ نہیں، ٹینٹ تو یعنی وہ شہر کا تھا، قریب قریب میں عبادت خانے یا تو مسجد، اور نہیں تو 2 جگہ پہ بنگال کے گوڈاؤن تھے، تو وہ بنگال کے گوڈاؤن میں قیام کیا تھا ہم نے. اچھا اچھا. وہ علاقے جہاں مسلمان تھے وہاں وہ لوگ نماز میں آتے؟ کبھی کبھی جمعہ میں آ جاتے تھے. جمعہ میں بھی ہم نے دیکھے تو تقریباً 4-5 سے زیادہ دکھ نہیں رہے تھے. آپ کی جماعت پہلے اس طرح سے چلی تھی تو انہوں نے کارگزاری سنائی تھی کہ ہم نے اسی کارخانوں میں بنگھر والے کے وہاں نماز شروع کروا دی تھی، اور کھاتے والوں میں کھاتے والوں کی نماز شروع کروائی دی. ایسے آپ کی جماعت نے پہلے کارگزاری سنائی تھی. آپ کو یاد ہے وہ کس طرح سے انہوں نے کام شروع کیا تھا؟ ابھی ہماری الحمدللہ ایک ٹی میں نماز گشت اور تعلیم شروع ہوئی. ماشاء اللہ. واہ واہ. اور 5 ٹی میں الحمدللہ نماز شروع ہوئی، اور 3 جگہ پہ تعلیم شروع ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بڑی بات ہے. آپ کی جماعتوں نے پہلے بھی ایسا کیا تھا کہ ماشاء اللہ کھاتوں میں اور بنگار کی جگہوں پر ان کو اذان نماز پر جمع کر دیا تھا. تو ہماری ضرور کوشش یہ ہو کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ اس عمل پر آ جائیں. یہ سب سے بڑا عمل ہے ایمان کے بعد، اور اگر وہ اس پر آ گئے تو ان کی حفاظت ہو جائے گی. کتابوں میں تھا فجر کی نماز جس نے پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا. حجاج ابن یوسف جو ہے نا، وہ جب کسی کو، وہ بہت لوگوں کو قتل کرتا تھا، تو پتہ چل جائے کہ اس نے فجر پڑھی ہے تو پھر اس کو نہیں مارتا تھا. یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے تو میرے سے اللہ بدلہ لیں گے، تو وہ مارتا نہیں تھا. تو یہ اس کو سوچنے کا کہ ہر جگہ پر یہ چیزیں زندہ ہو جائے. اللہ بہت مبارک فرمائے. آپ کے ساتھ میں کھانے پکانے کے برتن تھے؟ الحمدللہ پورا کام کا سیٹ تھا. اور ٹینٹ تھا آپ کے ساتھ؟ ٹینٹ ہمارا شہر کا ایریا تھا نہیں تو ہلکے میں تھا، اور وہ بولا کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ترنت مل جائے گی. تو برتن چھوڑ کر کے گھر پر ضرورت پڑے تو مل جائے گی، اس کی تو بازار میں بھی ملتا ہے. جیسے ہماری جماعتوں کے ساتھ میں کام کا سیٹ ہوتا ہے، ویسے ہماری زون کی جماعتوں کے ساتھ میں ٹینٹ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اس سے جماعت بہت خود اعتمادی میں ہوتی ہے. جہاں ضرورت ہوئی وہاں ڈیرا ڈالتے، جہاں نہیں ہوتی تو پھر وہیں ذہن چلتا ہے کہ کہاں کوئی کسی کا کارخانہ، کسی بنگاری کی کوئی چیز مل جائے. اس میں آدمی کے اعتماد میں فرق. اچھا، پیدل آپ کتنا چلے؟ تقریباً پیدل ملاقات تو ایسے تو ایریا تقریباً 3 کلومیٹر کا ہی تھا پورا، لیکن ملاقاتوں میں اس میں زیادہ 100-125 کلومیٹر تو چلے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیسے ہوتے؟ پوری جماعت پیدل ہی چلی ہے. سامان بھی اگر زیادہ لمبا ہوتا تو رکشا میں جاتا تھا، ورنہ سامان اٹھا کے ہی چلتے تھے. زیادہ دور سے کیا مراد ہے؟ جیسے تقریباً 2 کلومیٹر، جیسے یہ ناکے سے سیدھا وہ ناکے پہ جانا ہے تو 2 ہی کلومیٹر ایریا ہو گئے، 2-2.5 کلومیٹر کا، تو وہ رکشا میں چلے جاتا. رکشا میں جاتے؟ ہاں نہیں، سامان اور باقی تو پیدل ہی چلے ہم. ایگزام میں ہم کو ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، سامان کے ساتھ 42 کلومیٹر پیدل چلاتے ہیں نا، 42 کلومیٹر سامان کے ساتھ وہ لوگ چلے. چل اللہ بہت اللہ ہے. سب ساتھی خوش تھے؟ الحمدللہ سب کیا نیت کر کے آئے؟ کچھ ساتھی تو ارادہ ہے کہ زون میں ہی چلنا چاہیے، بولے اسی میں اصل بولے پتہ چلتا ہے، بولے ورنہ تو بولے آرام ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، بولے دوسرا کچھ ہوتا نہیں ہے زیادہ تر. تو بولے زون میں چلنے میں اچھا لگتا ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی یعنی لوگوں کا درد بھی پتہ چلتا ہے. تو ہمیں ایک یہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جہاں رکھا ہے بہت اچھی چیز سے رکھا ہے، اپنے کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. اس کا احساس اس اسی کا زون میں احساس ہوتا ہے. زون میں ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر. اچھا تاثر ہے. اللہ اچھا ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے. بہت اچھا. تشریف کچھ ساتھ چپل آئے ہو؟ نہیں، وہ جو ایریا وہ نہیں، پر کارخانے والے سب آئے ہیں. کارخانے والے تو آئے ہیں، ان کو بھی لانے کی کوشش تقریباً 500 آدمی آئے ہیں.
وہ ایریوں میں ہم نے تشکیل کی لیکن وہ کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا. تو ہم نے بہت سمجھایا لیکن وہ بولے کام ہے کام. ہم لوگ راجکوٹ میں تھے یا جام نگر میں تھے, بڑودا کی ایک جماعت نے وہاں اسی طرح کام کیا, تو وہ جماعت 200 آدمیوں کو وصول کر کے لے کر آئی, اور وہ بھی ایسے بنگال اور بہار کے کارخانوں میں کام کرتے تھے, 200 کو وصول کر کے لائی. وہاں کی مقامی جماعتیں چلی تھی وہ نہیں لائی, اور جو باہر کی جماعت تھی وہ 200 کو لے کر آئی. آپ بھی کوشش کرو نا, آج کا برا دن ہے, تھوڑی دیر بھی وہ لوگ ماحول میں لگ رہ گئے. کارخانے والے آئے ہیں نا. نہیں وہ تو اچھا کیا, اور مزدوروں کی بھی کوشش کرتے تھے. ہاں جزاک اللہ, شکر. اچھا بھائی بھائی کو دے دو. کھانا پوری ہوتے ہیں پیچھے دوسری جماعت میں خالی حلقہ کھانا نمبر 10 کی جماعت تھی اور 10 ساتھی تھے. 4 مہینے والے 5 ساتھی تھے, 2 علماء کرام تھے, اور 24 نمبر حلقہ دیا تھا, زون نمبر 13. اس میں 24 ہی علاقے تھے جس میں ہم کو کام کرنا تھا, اور اس میں 18 جگہ پر ہم نے کام کیا. اور دوسرا قیام کی اکثر جگہ مسجدیں نہیں تھیں کیونکہ وہ آدھا کلومیٹر کے اطراف میں پورا حلقہ تھا. اس میں 33 مسجدیں تھیں اور بالکل آزو بازو ہی ساری تھیں. اور کام اس طرح کرتے تھے کہ پورا ہفتہ ماشاءاللہ محنت کرتے تھے, اور 24 گھنٹے کی تشکیل ان سے کرتے تھے. جو جوڑ کرتے تھے تو ان کو سمجھ میں تو آتا نہیں تھا کچھ, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بیان سن کے چلے جاتے تھے. تو 24 گھنٹے کی پوری تشکیل ہوتی تھی. آپ کے ساتھ رہنے کی؟ جی ہمارے ساتھ رہنے کی. تو 24 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ 80 لوگوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا, جس میں صبح کی تعلیم جو 2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے, اس میں 2 گھنٹے ہم قرآن پاک کی سیکھنا سکھانا, الحمد شریف, قل واللہ احد, یہ موٹی موٹی باتیں لیتے تھے جس میں اکثروں کو بیچارے کو کسی کو کلمہ بھی نہیں آتا. تو اس میں سے ماشاءاللہ یہ سب باتیں علماء اکرام وہاں بھی تھے, ان کے سامنے بھی رکھی. تو ایسے ہمارے ساتھ میں 100 لوگ 150 لوگ رہتے تھے. وہ کچھ وقت 12 گھنٹے کے لیے, 5 گھنٹے کے لیے, 8 گھنٹے کے لیے, 10 گھنٹے کے لیے, تو ان کا قرآن پاک اور کلمہ صحیح ہو جائے اس کی فکر کرتے تھے. تو حلقے ماشاءاللہ 15-20 حلقے ہوتے تھے. ایک ایک حلقے میں ماشاءاللہ ہمارے 10 ساتھی تھے. تو اس میں 10 ساتھی کے اندر علماء کرام بہت سارے ہوتے تھے, تو ان کو الگ الگ جگہ بٹھاتے تھے. ایک حلقے میں 3 ساتھی 4 ساتھی, اور اس میں سے بہت کمزور ہو, کلمہ ہی نہیں ہے جس کا, تو اس کو تو کلمہ اکیلے کو سکھاتے تھے. جو بچے کو سکھاتے ہیں ایسے وہ علماء کرام کو بلا کے ہم سکھاتے تھے. تو بہت اچھا اسی حلقے سے بلاتے تھے آپ؟ جی علماء اسی حلقے کے بلا لیتے تھے؟ ہاں, انہیں اسی حلقے کے بلا لیتے تھے, ان کے سامنے بات رکھتے تھے کہ دیکھو ایسا ایسا حال ہے. تو وہ خود بیچارے محترم صاحب بھی ہمارے ساتھ ملاقات میں چلتے تھے. بہت سارے علماء بھی, وہ مسجد نعمان کے ہیں. مسجد نعمان, اچھا. تو ان کے محترم ان کے استاد بھی جب فری ہوتے تھے مدرسے سے وہ ہمارے ساتھ آ جاتے تھے. تو ایسے ماشاءاللہ 600 لوگوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا, جس میں 3 اور جس میں 300-350 آدمیوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. ان کو صحیح کروایا؟ ہاں, ان کا صحیح الحمدللہ, الحمد شریف بھی یاد ہو گئی ماشاءاللہ. اور بعضوں نے تو ماشاءاللہ اتنا اثر لیا کہ وہ خالی جمعہ ہی پڑھتے تھے, تو ماشاءاللہ 4 وقت کی 5 وقت کی نماز میں شروع کر دی. یہ حضرات سے آپ نے اختلاف کیا, ان حضرات کا کیا تاثر تھا؟ ایک تو آپ ان کا تاثر بیان کرنے کو ایسے تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ وقت لگایا, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بیچارے جب یہ پڑھتے تھے تو روتے بہت تھے. 40 سال والا بھی ہوتا تھا, تو کلمہ نہیں پڑھنے آتا تو روتا بہت تھا, الحمد نہیں آتی تھی روتا بہت تھا. تو اس کے اندر بہت فکر ہوئی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ لوگ آئے, ہم کو سکھا دیا, ورنہ وہ ایک ہی کھولی میں رہتے ہیں, صبح جاتے شام کو آ کے اپنی زندگی ایسی پوری کر رہے. تو بہت خوش ہو گئے. اور ماشاءاللہ اس میں سے 3 ساتھی 4 میں نقد آ گئے ہمارے ساتھ ہی, بیٹھ کے ساتھ آئے. اور 2 چلے کی جماعت بھی ہے ماشاءاللہ. 3 دن کی جماعت بھی 2 چلی, اور ایک ساتھی 10 دن کا ہمارے ساتھ ہی ہے, اس کو ہی ماشاءاللہ الحمد شریف ہے 5 صورتیں 4 صورتیں بھی یاد ہو گئی, اور وہ طیت وغیرہ بھی سکھا رہے ہیں انشاءاللہ. اور 2 ساتھی نے 3 دن لگائے. انہوں نے کوئی بات بھی کہی کہ آپ ابھی آئے ہو, آپ آئندہ آتے رہیں, یا ایسا بھی کچھ کہا؟ جی, وہاں کے علماء ایسا بھی کچھ کہا کہ آپ نہیں آتے ہیں, سال میں ایک بار آتے ہیں, ایسا بھی کچھ کہا؟ کیا کہا؟ ہاں, انہوں نے یوں کہا کہ
आप बार बार आते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा माशाल्लाह। उलमा इकराम ने भी कहा कि आपके 3 दिन यहीं लगे। हमने ये कहा कि वो तो जिम्मेदार माशाल्लाह जोन में लगता है, उसके बाद वहीं भेजते 3 दिन आते रहेंगे। अच्छा माशाल्लाह। अभी माशाल्लाह 400 लोग हमारे साथ नकद आए, जो उसमें से वाह 300 वाह वाह वाह, 400 को नकद लाए जी माशाल्लाह। 300 नए पहली बार ही आए, क्या इज्तिमा उनको बता भी नहीं था। वाह वाह, वो आपके साथ में खड़े हैं? जी हमारे साथ ही, हम उनके साथ ही होते सब खुश हैं वो लोग आने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह। उनका सब देख रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पास वगैरह भी उनको देख लेते हैं, गाड़ी का भी इंतजाम हम नहीं किया था माशाल्लाह, मस्जिद वालों ने बहुत साथ दिया और गाड़ी का भी इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उनको बिठाया फिर माशाल्लाह यहाँ दी। वाह 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 वाह, आयसर गाड़ी ऐसा गाड़ी में लेकर आए। इनके खाने का निजाम कैसे होता था जब आपके पास वो 100 ठहरते थे? इनको माशाल्लाह कुछ हमारे हल्के वाले जिम्मेदार बेचारे साथ बहुत दिए खाने के लाइन से भी, तो हम बस तश्कील करते थे, उम्मीद होती थी कि आ जाएंगे, तो 50-100 आदमी का तो रेडी रखते थे, 50-100 का इंतजाम करके रखते, आ जाएंगे तो बना लेंगे। तो 100 आदमी तो रेडी होते थे, तो अल्लाह के फजल से आ ही जाते थे। ये देखो दो चीजें हुई, एक तो एक भाई हम खाने बैठे हैं, कोई आया और बिठा दिया, और एक 100 का बनाया है और 100 को ढूंढ कर लाना है, तो वो आदमी ढूंढ कर लाएगा। तो कह रहे हैं 50 का तो हम बना ही देते थे, और 50 की उम्मीद होती थी कि आ जाएंगे तो रेडी रखते थे। तो ये इकराम के दरवाजे से आदमी बहुत सारे के दिल जीत लेता है। अरबी में मकुल है अलमरउ अब्दुल एहसान, आदमी एहसान का गुलाम होता है। माशाल्लाह ये तरीका बहुत अच्छा है कि खरीद करने के लिए, कभी खा कर कभी खिला कर, माशाल्लाह अल्लाह को जज़ाए खैर दे। आप जरा के सब अमाल होते थे सुबह शाम जी के? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह ही माशाल्लाह मशवरा तालीम हो जाती थी अच्छा और फिर अपने अपने साथी सब मुलाकात में अक्सर होते थे। माशाल्लाह। कभी किसी को कोई तकाज़ा हो तो वो आराम करता था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह जब सो जाते थे ऐसा हो जाता था कि 5-6 घंटे नींद होती, ज़्यादा तो मुलाकातें होती। नहीं, जरूरत की दिन तो लेनी है, कोई बात नहीं। 33 मस्जिदें जो थी, उसमें से मस्जिद वार जमात कितनी मस्जिदों में बनी? ये 12-13 मस्जिदों में मस्जिद जमात बैठती थी, 13 में, और 4 इबादत खाने थे उसमें भी बैठती थी। उसमें कमजोरी थी, कभी बैठती कभी नहीं बैठती थी, उसकी फिक्र। और 3 जगह पे माशाल्लाह अज़ान नमाज के साथ नमाज शुरू हो गई, अभी भी शुरू ही है माशाल्लाह। कभी कभी वक्तन फवक्तन हमारे साथी थोड़ी देर लेट जाते थे कि नमाज हुई कि नहीं हुई, तो कहते नमाज तो हम पढ़ लिए माशाल्लाह। अच्छा, अब उसके बाद ये बताओ कि ये 33 मस्जिदों में से हमारी 3 दिन की या मेहमान जमातें कितनी मस्जिदों में आती जाती रहती? उसमें 4-5 मस्जिद, 5-6 मस्जिद है जिसमें आती है, बाकी दूसरी सब इंटरनल मस्जिद अंदर अंदर है, वहाँ थोड़ा मुश्किल है, जाती नहीं होगी शायद। यानी जमातें नहीं जाती या वहाँ क़याम की इजाज़त है? क़याम की इजाज़त है, 13 मस्जिद उसमें क़याम की इजाज़त है, काम होता है वहाँ। नहीं, मैं 33 में से 13 में तो आप फरमा रहे हैं जी, बकिया में नहीं जाते? नहीं, बकिया में जाती नहीं, वो दूसरे भाइयों की माशा भी नजर। आप कहाँ ठहरे फिर वहाँ? मस्जिदों में बिल्कुल करीब करीब ही थी सारी मस्जिदें। नहीं, ये 13 मस्जिदों में ठहर कर वहाँ काम किया, या जो दूसरे लोगों की मस्जिदें हैं उसमें आपने ठहरा? नहीं, दूसरी मस्जिदों के अंदर तो काम नहीं किया, बल्कि दूसरी मस्जिदों में जाओ थोड़ी तकलीफ, उसके इलाके में जाओ तकलीफ होती, तो एक सिंगल आदमी जाके 2 आदमी जाके एक मस्जिद चले जाते थे, उनके कारखाने में मेहनत हो जाती थी माशाल्लाह। बहुत अच्छा। तो ये जब मुसलमान मस्जिद में नहीं आ गए थे, वहाँ अज़ान नमाज 3 जगह शुरू हुई? 3 जगह शुरू हो गई माशाल्लाह, अज़ान और नमाज के साथ। हमारे साथी सुबह भी फ़ोन करते उठा, हम तो उठ गए माशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथी सब खुश रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 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 नियत करके आए हैं? बस माशाल्लाह यही कि जोन में वक्त लगाना चाहिए, पाबंदी से चिल्ले चालने लगाते रहे, इससे अपनी ज़ात को ही फ़ायदा होता है माशाल्लाह। और आवाम के अंदर इतना अच्छा कि कलमा नमाज लोग सीख जाते हैं माशाल्लाह। ये हर साल लोग जमात जितनी आती है उस सब ये नियत करके आती है, मगर दूसरी जमातें भूल जाती है। आपकी जमात तो नहीं भूलेगी ना? नहीं, तो पक्के हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तशरीफ रखिए। पैदल कितना चले? पैदल ही थे, गाड़ी थी नहीं हमारे पास, तो सफ़र पैदल ही होगा। तो रखनी नहीं थी ना, नहीं थी नहीं, रखनी नहीं है। कितना चले होंगे पैदल? भाई कितना चले ढेर सारे। चलो बैठो, अल्लाह के बैठ वालों है माशाल्लाह। बस साथियों की जमात थी। कहाँ की जमात थी? वालों कहाँ गए थे आप? ये 21
नंबर के हल्के में उतना। वालोर से शहर में आए थे यहाँ? जी। अच्छा, चले। 8 साथी 4 महीने वाले थे और एक साथी पहली मरतबा निकला था। और ठिया में दिए गए थे 27 काम की जगह दी गई थी, उसमें से 20 जगह के ऊपर हमने काम किया। 7 जगह हमने कारखानों के अंदर काम किया। सर मैं पहले से ही आप इसको खोल दो, हमें सवाल न करना पड़े। 27 में से कितनी मस्जिदें थी, कितने ठिए थे और कितनी कुछ नहीं था, इसको पहले से अलग करो। 7 जगह कारखानों के अंदर हमने कायम किया, 5 मस्जिदें थी और 2 इबादत खाने थे, इसके अंदर हमने कायम किया। और मस्जिदों में भी कायम किया? जी, मस्जिद में भी कायम। 5 मस्जिदें, 2 इबादत खाने, जी जी। और आपने 22-23 जगह कायम किया? कितनी? ये 7 जगह कारखानों में काम किया और 23 ठियों के अंदर, मतलब 23 जगह दी गई थी हमको। और काम कयाम कितनी जगह पर किया कुल? कयाम 7 जगह कारखानों के अंदर किया। 7 वो और 5 मस्जिदें और 2 इबादत खाने, तो जी 14। जी। 14 हो गए ना? और ये 22 जगह जो इलाके थे, 22 जगहों के अंदर हमने काम काम किया किया। जी। फिर 14 जगह पर ठहर कर 22 जगह पर जी, काम 22 किया। जगह पर। ये कारखानों पर आप जो ठहरे थे, ये कारखानों पर जो आप ठहरे थे, जी। तो वहाँ इबादत खाने बने हुए थे या आपने कयाम की शक्ल बनाई थी? नहीं, कयाम की शक्ल बनाई। तो आपको सामने से कारखाने वाला कहना आया था कि आप हमारे वहाँ तशरीफ ले आए? नहीं नहीं, वहाँ के जिम्मेदारों से राब्ता कायम किया था उन्होंने, और ये जितने भी जो इलाके थे सब अहले हदीस वालों के थे। तो इसको ऐसा कहेंगे कि दिल का सवाल हुआ थोड़ा बहुत, ऐसा कह सकते हैं इसको? अपने मरौली की बात में कहते हैं जबान का भी सवाल नहीं और दिल का भी सवाल नहीं। तो ऐसा आप लालच करें किसी के वहाँ जाकर के आप हमें कयाम की जगह दें, तो ऐसा नहीं लगता अगर टेंट आपके पास होता और टेंट लगा दे तो आपको इसकी जरूरत पड़ती लोगों के आश्रय लेने की? आप टेंट लेकर गए थे? नहीं, टेंट नहीं, शहर का इलाका। तो शहर में टेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर कारखाने में भी तो ठहरने गए? कारखाना ये अक्सर जो मजमा था मस्जिद से बहुत दूर था। भाई अल्लाह के बंदे, हमारे हजरात ने जो हमको रहबरी फरमाई, हर जगह टेंट लेकर गए। देखो टेंट के 2 नफे आपको बड़े होंगे। एक तो ये होगा कि हमारे वहाँ ये है कि हम न जबान का सवाल करेंगे न दिल का सवाल करेंगे, इसलिए हजरत ये फरमाते हैं जब एक जमात दूसरी बस्ती में जाए एक वक्त का कच्चा खाना लेकर जाए ताकि किसी पर निगाह ही हमारी ना जाए। अब आपके पास अपने ठहरने की जगह हो तो आपकी कहीं किसी पर निगाह नहीं जाएगी, आप अपना कयाम की शक्ल खुद ही बना लोगे, सवाल से आप बच जाओगे। दूसरा, उससे बड़ा फायदा क्या होता है, इस चीज से बड़ा फायदा, और भी बड़ा फायदा, अगर आप किसी की जाती मिल्कियत की जगह पर ठहरेंगे ना तो वहां बहुत सारों को आपस में अनबन होती है, जिनको अनबन होगी वो उस जगह पर नहीं आते हैं। और कारखानों में अक्सर वो होता है कंपटीशन, और दूसरा ये होता है कि हमारे कारखाने का कुछ मोनोपोली होती है, कुछ राज होते हैं, दूसरों के मजदूरों को घुसने भी नहीं देते हैं। तो उस जगह पर आप सबको बुलाओगे तो भी वो प्राइवेट जगह वाला शायद राजी भी ना हो। भाई वो महदूद जगह है, आप 50-100 को, अभी इन्होंने जैसे सुना है कि हमने 100 के जोड़ किए, अब आप हर काम करने में उस कारखाने वाले की रियायत के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आप सारी चीजों में उनके पाबंद होंगे। बोला ऐसा होता था नहीं भाई, आप जो भी करना चाहेंगे वो आपको उसकी मंशा समझनी पड़ेगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो कहें कि हाँ बुलाओ तो बुला सकते हैं, आप नमाज में बुलाना चाहते हैं, अगर वहाँ गुंजाइश है तो आप बुला सकोगे, वरना नहीं। और अगर आपने अपना कयाम किया है तो आप किसी चीज में किसी के पाबंद नहीं रहोगे, भाई 200 क्या 500 को आप बुला लो। तो ये हम अपनी अपने टेंट में अपनी फिक्र से आजादी के साथ काम कर सकते हैं। हाँ, मौलाना बहुत हो गया। 2010 से जोन की जमातें चल रही है, ये टेंट 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 कब तक? बड़े वालों और हल्के वालों के पास कोई टेंट है? जब हमने हर मस्जिद से ये कहा है कि अपना टेंट बना लो ताकि अपनी टीम की जमातें टेंट के साथ भेजें, और ये 14 साल से कोई नए नहीं हो आप लोग, पुराने टेंट क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आपके कोई गरीब हल्के हो तो हमें कहो, हम भेज देंगे। ये तो बुनियाद है हमारी, जैसे खाने का सेट होता है इसकी बुनियाद है। जोन की जमात के साथ में टेंट का होना जरूरी है। अब ये जो कह रहे हैं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जिसके अंदर में जमातें घुस नहीं सकती, तो उसको छोड़ देना है क्या? वो हमारी जमातें टेंट वाली होती है तो उस मस्जिद के बाहर लगाती है, वो लोग कहते हैं यहाँ नहीं, वहाँ लगाती है, वहाँ लगाती है।
اس سے پتہ نہیں کتنی سینکڑوں مسجدیں کھل گئی ہماری. عوام نے جا کر ان کی ذمہ داروں سے کہا. بعضی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ایک مسجد اور 2-2 کلومیٹر تک ایریا ہے. اب آپ نے 1 کلومیٹر جا کر کے وہاں لگا دیا اور نماز نہیں ہوتی تو وہیں آپ نے لگا دیا, وہاں مسجدیں بن گئی. یہ کیسا ذہن میں ہے کہ چونکہ شہری علاقہ تھا لہٰذا ہم ٹینٹ نہیں دیں گے؟ ٹینٹ تو ہم نے درخواست کی ہے, ہر مسجد کا اپنا ٹینٹ ہونا چاہیے, تو ہی یہ 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے یہ محنت جو ہوئی ہے اس کو سنبھال پائیں گے. اب تو مسجد کی سطح پر ٹینٹ بنانے کے بعد اچھا آپ یہ بتاؤ کون سے ہلکے والوں کے پاس ہے؟ ذرا ہاتھ تو اونچا کرو. یہاں کے 36 حلقوں میں سے کون سے ہلکے والوں کے پاس ہے؟ 1 2 3 4 ایک اور ہے. 4. شاید ایک ہی ہلکے کے 2 نے تو نہیں اٹھایا. آپ کون سے ہلکے کے ہو؟ ہاں 15 آپ 22 آپ ہاں 25 اور آپ 21 3 نمبر 5 6 اور آپ اچھا کون سے ہلکے والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم میں استعداد نہیں, آپ بھیجیے. بولو ہم سعادت سمجھ کر بھیجیں گے. اچھا کون سے ہلکے والے 1 مہینے کے اندر میں ٹینٹ بنا دیں گے؟ 1 مہینے کے اندر میں ٹینٹ بننا چاہیے. ہم خرید لیں گے 18 نمبر والے. ہیں 18 نمبر والے. اور ہاتھوں پر تو لکھا نہیں ہے کون سا 1 2 3 4 5 بس. ٹرین کی تصویر 2 نمبر اور 14 اور 1 نمبر. مکان تعمیر کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں میں. 12 نمبر اور 4 نمبر اور 23 نمبر اور. اب دوستوں درخواست یہ ہے ہمارے ہر حلقے والے اپنی مسجدوں کو اس بات پر تیار کریں کہ آپ کے یہاں ٹینٹ ہونا چاہیے, ہر مسجد میں ہونا چاہیے تاکہ اپنی 3 دن کی جماعت آخر میں بات کریں گے. 3 دن کی جماعتوں کی طاقت باقی رہے, کام باقی رہے, اس کی کوشش کریں. اور یہ جس مسئلے کو اب اتنا لمبا میں نے کہا 14 سال سے یہ چل رہا ہے اور ابھی 10% بھی قابو میں نہیں ہوا. آپ اپنی تنفیذ میں اس کو چلائیے. احمد آباد کی جماعت نے ایک اچھی کارگردانی سنائی. ہمارا اپنا قیام کیا تو ان کی جگہوں پر جا کر تو وہ ملنے کو تیار نہیں ہوتے تھے, لیکن جہاں ہمارا ٹینٹ ہوتا تھا چپکے وہ آ کر اندر ہم سے مل جاتے تھے کہ ہم تم سے وہاں تو نہیں مل سکتے لیکن ہم آپ سے ملنے آئے. تو یہ بہت سارے منفعت اس کے اندر ہوتی ہے. دیہاتوں والوں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم لوگوں کی پرائیویٹ جگہوں پر جڑے تو بستی والے آنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہا اس گھر میں ہم نہیں آئیں گے کہ وہاں ہماری انبن ہے, تو وہ نہیں آئے, ان کے پاس ملنے بھی نہیں آئے. اور جب وہ باہر نکلتے تھے تو ان سے ملتے تھے. تو اپنی پرائیویٹ جگہ پر بہت ہمیں نفع ہوتا ہے. اپنا قیام کرنے پر سب لوگوں کا آنا جانا آسان ہو جاتا ہے اور ہم اپنی آزادی سے سارے کام کر سکتے ہیں. اس لیے مولانا نے حلقوں کا کہا, میری تو گزارش یہ ہے کہ ہر مسجد والے طے کر لیں کہ ہم اپنی مسجد کا انشاءاللہ ٹینٹ بنا لیں گے. بنا لو گے مسجد کی سطح پر؟ کون بنا لے گا ذرا اٹھاؤ. ماشاءاللہ 10-5 ہزار کا آ رہا ہے ابھی تو آج کل. ٹھیک ہے, اللہ جزائے خیر دے. کتنی ملاقاتیں ہوئی, کیسے اس زون کے مسلمانوں کے حالات کیسے تھے؟ اکثر تو نماز سے بہت دور تھے. ایک جگہ کے اوپر 3 وقت کی نماز ہوتی تھی, ہم نے وہاں تعلیم بھی شروع کی اور 5 وقت کی نماز بھی شروع کی. الحمدللہ, بڑا کام ہوا الحمدللہ. اور اکثر جگہ کے اوپر ہم ملاقاتوں میں جاتے تھے, ملاقات کے لیے آتے بھی نہیں تھے وہ, لیکن ہمارے 2-3 ساتھی ہوتے تھے ساتھ میں, تو وہ کارخانے کے اندر ان کی تشکیل کرتے تھے کہ بھائی آ جاؤ, قریب آ جاؤ, اور بیٹھ کر آدھا گھنٹہ ان کے سامنے بات ہوتی تھی. کہاں کے لوگ ہیں یہ اکثر بہار کے, اچھا بہار کٹیہار کے. اچھا. تو آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ ایسی 1943 ملاقاتیں ہمارے پورے سفر میں. جی 1943. اور آپ کی کتنی؟ 9,000 7,000 ہوئی تھی. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. تم نے کلمہ وغیرہ کس کو ٹھیک کروایا؟ جی ماشاء اللہ. ساتھی کے ساتھ اکثر ساتھی ان کو کلمہ ٹھیک کراتے تھے, ہلکے بھی لگاتے تھے, وضو ہو کر آگے فرائض بھی ان کو سکھائے, ہلکے لگا کر. ماشاء اللہ. ان کا کیا تاثر رہا؟ آپ نے ان سے ملے اور حضرات نے کیا کس چیز کا اظہار کیا آپ کے جانے سے؟ انہوں نے ارادہ کیا کہ آئندہ انشاءاللہ ہم, اکثر ان میں سے ایسے تھے جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, ایسے 9 سال کے بچے تھے, 10 سال کے بچے بھی تھے اکثر کام کرنے والے.
उनसे पूछा गया कि भाई इतने छोटे बच्चों को या देखिए हमारे यहाँ इसी वजह से इनको मतलब बच्चा पैदा होता है तो वो कमाऊ पुत्र उसको समझते यहाँ भेज देते। आपके यहाँ मदरसे का निज़ाम नहीं है कि नहीं, इतनी गुर्बत है कि यहाँ कमाने के लिए भेज देते। अल्लाह खैर फरमाए। तो आपने उनको बच्चों के दीन की फिक्र दिलाई है ना, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। आपके साथियों का क्या तासुरात? हमारे अक्सर साथी उनको मतलब दीन सिखाते थे और कलिमा वगैरह भी उनकी ये सिखाते थे उनको। और आइंदा भी साथियों ने इरादे किया कि इंशाल्लाह जो उनकी जमात के अंदर चलेंगे। माशाल्लाह, वाह, अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए। कितना पैदल चले आप? पैदल तो अक्सर मुलाकातों में जाते थे, 1.5-2 किलोमीटर आप पैदल ही चलते थे। वालोर से सूरत कितने घंटे में पहुंचे पैदल चलकर? वालोर से तो इसमें आए थे, गाड़ी में आए थे। अच्छा, तो आपके तो पैदल जमात थे। फिर यहाँ से वालोर से कितने 100 किलोमीटर है? वालोर से सूरत कितने 100 किलोमीटर है? 65 किलोमीटर। कितना? 65 ही। तो वो गाड़ी में आप आए थे? जी। आप 1-2 स्टॉप करते करते आ जाते। आपकी तो पैदल जमात थी नहीं? आइंदा ऐसा करोगे जी, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा, अल्लाह जज़ाक। ठीक है, आपके अमल सब होते थे सुबह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह में 2.5 घंटे तालीम होती थी और दोपहर में भी 1.5 घंटा तालीम होती थी। सीखना बहुत अच्छा, तो शुक्रिया, अल्लाह जज़ाक माशाअल्लाह। फिर उसके बाद की जमात है कितने लाए लोग? 500 लाए हैं खरीद। हाँ वो नहीं किया पूछा नहीं पड़ा और लिखने में कागज नहीं पूछ जब भी कीड़े का ही। हाँ हमारी जमात हल्का नंबर 21 की थी। एक मिनट, हल्का नंबर 21 की थी। 12 साथी थे इसमें और 4 महीने लगे हुए साथी 9 थे। उनको काम की 27 जगह दी गई थी। कौन सा जोन दिया गया? 23 नंबर पर। वो 23 नंबर, ठीक। उसमें से 10 जगह मस्जिद वाली थी और इन 10 में से 2 इबादत खाने थे, बाकी 17 जगह बगैर मस्जिद वाली थी। अच्छा, हाँ। हमारा ऐसे तो अक्सर मस्जिदों में ही क़याम हुआ, 24 जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ। नहीं तो ये अक्सर जो गैर मस्जिद वाली जगह थी, आप मस्जिद में ठहरने के बजाय उनके बीच में ठहरते तो ठहर नहीं सकते थे आप? हाँ, कोशिश करते तो हो जाता। तो फिर आपने कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन हमारा इसमें क्या है कि जितनी भी जगह पर किए थे वहाँ अक्सर मस्जिदें बन गई है। नहीं, आपने कहा कि आपको 22 कितनी जगह दी गई थी? 24, 27, उसमें से 10 जगह पर मस्जिद थी जी। बाकी सारी जगहों पर मुसलमान आबाद था जी। और वहाँ मस्जिद नहीं थी जी। तो गोया मस्जिदें भी नहीं आए होंगे। ये जो बिल्कुल यानी मस्जिद के अतराफ वाली सारी जगह थी, कोई मस्जिद से 300 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर, अच्छा। ऐसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी कि वहाँ मुस्तकिल अलग से क़याम किया जाता है। अच्छा, चलो ठीक। तो क्या काम हुआ? हमारी आप टेंट लेकर गए थे? जी नहीं, आप इसको सोच भी नहीं सकते, जब टेंट ही नहीं था तो आप लोगों ने मशवरे से तय किया था कि टेंट लेकर नहीं जाना। जी नहीं, आपको पता है कि टेंट लेकर जाने को क्या था, तो फिर तो नहीं ले गए। इंशाअल्लाह खैर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बुजुर्गों को समझना पड़े, वो तो कहते भले उनको अपने वहाँ के संयोग क्या है अपने ज़्यादा जानते हैं, ऐसा तो नहीं ना? नहीं, अच्छा, चलो तो कोई मसला नहीं। तो क्या काम हुआ? हमारी 4717 मुलाकातें हुई और जिन जगहों पर भी जाते थे तो अक्सर तासुर यही रहा कि मस्जिदों से आबादी बहुत दूर है मुसलमान। एक जगह पर हम लोग जाना हुआ था हमारा, तो तकरीबन 300-400 घराने मुसलमानों के होंगे। बिरादरान वतन का घर शायद इन 300-400 में से मुश्किल से 2-4 भी होंगे, लेकिन बाज़ मरतबा इमाम को मुक्तदी तलाश करना पड़ता था और जुमा में भी 3-4 सब की छोटी मस्जिद होती थी, वो भी नहीं पड़ती थी। फिर आपने वहाँ काम किया कुछ जी, मस्जिद और जमात बिठाने की फिक्र की और अल्हम्दुलिल्लाह जिस इलाके की अभी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ मस्जिद और जमात पाबंदी से बैठना शुरू हो गई और 3 दिन की मुकम्मल एक जमात भी वहाँ से निकली और हम उस जमात की मुलाकात में भी गए थे। 2 नंबर हल्के में गई थी वो और साथियों ने बड़ा असर लिया
اور اسی میں سے ساتھیوں نے 4 مہینے جانے کے بھی ارادے کیے، اور یہ ارادے کیے کہ ہم مسجد ہمارے گھر مقام پر جا کر سارے مسلمانوں کی بالغ مردوں کی فہرست بنائیں گے، اور ایک ایک کے گھر جا کر آواز دے دے کر ان سے نام دے دے کر ان کو بلا کر ملاقاتیں کریں۔ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ جو بستیاں تھیں وہاں اب جیسے آپ کو ٹھہرنے دیا انہوں نے، تو وہاں سال بھر ہمارے 3 دن کی جماعت جاری؟ جی سال بھر جاری؟ جی، تو جب پابندی سے جانا نہیں ہوتا، ہاں، لیکن کچھ نہ کچھ درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ محنت کے لیے کسی حلقے کو دیا ہوا ہے؟ جی، کس حلقے کو دیا ہوا ہے؟ 23 نمبر کا جو 23 نمبر والوں کو دیا ہوا ہے؟ نہیں، ہم کام ہی 23 نمبر میں کر رہے تھے۔ نہیں، جس بستی میں آپ نے یہ کام کیا اور جہاں کی آپ کارگزاری سنا رہے ہیں جی کہ وہاں 300-400 مکانوں کی جی، بستی اور وہاں ٹھہرنے کی بھی گنجائش ہے، وہاں سال بھر جماعت گئی ہے؟ بہت کم آتی ہے مولانا جماعتوں میں۔ نہیں تو وہ تقسیم میں کسی کے حصے میں گیا ہے وہ ایریا؟ کس کو دیا ہوا ہے؟ کس کو دیا ہے 4 نمبر کو؟ اور آپ 4 نمبر والے ہیں، آپ 16 کے ہیں 4 کے ہیں؟ 4 والے کہاں ہیں؟ 4 اور 16 والے ہیں؟ ہاں بھائی، 4 والے ذرا بتاؤ کہ کس ایریا میں آپ کے سال بھر میں کوئی جماعتیں گئی؟ ذرا کھڑے ہو کر بتاؤ کتنی گئی؟ کتنے مہینے میں تو جماعت جاری ہے؟ تو یہ تو ابھی سنا رہے ہیں کہ وہاں جمعہ میں بھی 2-4 آدمی ہوتے ہیں اور نماز کے لیے بھی مسئلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، آپ کے ادھر ہر مہینے 2 جماعت جاری ہے، تو تسلسل سے کچھ دیکھو۔ ابھی یہ گئے تو کہہ رہے وہاں سے 3 دن کی نقد جماعت بنی، 4 مہینے کے آدمی ملے، تو جب یہ اتنا قیام کر کے اتنا کر سکتے ہیں تو آپ کے سال بھر میں اتنی جماعتوں سے ابھی مسلی بھی نہیں ہوئے۔ آپ دوسرے علاقے میں اس میں نہیں جا رہے، میں اس کا پوچھ رہا ہوں، تو آپ نے ہاتھ سے اٹھایا۔ پھر بھائی اس علاقے میں کون جا رہا ہے؟ اس مسجد میں کون جا رہا ہے؟ بنگالی بستی، اسماعیل نگر۔ اسماعیل نگر میں اسماعیل نگر میں حلقہ 16 کو اسماعیل نگر کیا ہے جی، اس کی کارگزاری سنا ہے۔ اس سال آپ کی کتنی جماعتیں 3 دن کی اس بستی میں گئی جو یہ سنا رہے کارگزاری؟ اس مسجد میں جہاں کی کارگزاری سنا رہے ہیں زکریا مسجد کتنی گئی اس سال بھر میں؟ کیا کام ہوا تھا وہاں سال بھر میں؟ اچھا، چلنے لگے گا خیر سے، بہت اچھا، چلنے لگے گا خیر سے۔ دیکھو یہ گزارش یہ ہے، ابھی اکثر ضلع والوں سے گزارش کی آپ سے بھی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی بستیاں آباد ہو گئی 10 سال کی محنت کی برکت سے، جو بستیاں بچی ہے یہ ہمارے 3 دن کی جماعتیں، اور ہمارے یہ دوسرے گشت والے اگر یہ ٹارگیٹ بنا لیں ہمیں ان مسجدوں میں دوسرا گشت کرنا ہی نہیں ہے جن مسجدوں میں مسجدوار جماعت بنی ہوئی ہے، اور 3 دن ان بستیوں میں نہیں جانا جن بستیوں میں مسجدوار جماعت بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی جماعتیں طے کرنا ہے دوسرے گشت والے اور فیروزہ والے، تو یہ بستیوں پر تسلسل کے ساتھ محنت ہو جائے گی۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ سورت شہر کی بات ہے، اور کل آپ نے دیکھا نا کہ شاید میں معاف کرنا پورے سفر میں اتنی نمازوں کی اوسط کا تو کہیں نہیں سنا، پہلی بار سنا۔ 3% نمازی، 5% نمازی، 60% نمازی اور 10% نمازی تک، یہی ایک ضلع ہے جہاں یہ کارگزاری سنی، ورنہ کسی ضلع میں نہیں سنی۔ اور 50% تو 2-3 ضلعوں کی کارگزاری آئی ہے، بس 2-3 مسجدوں کی آئی، 2-3 حلقوں کی، باقی تو 50% سے اندر ہی کارگزاری ہے۔ اتنا فروج ہونے کے بعد اتنا ذوق نمازوں میں، جبکہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، اس کے نیچے کے فرائض کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ ہمارے دوسرے گشت اور دیکھو یہ اتنی جماعتیں آپ کی بن رہی ہے 3 دن کے ماہانہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 210 جماعتیں، اس کے بعد یہ ہماری بستیوں کے حالات یہ ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم موجود ہوں اور اللہ کے دین میں کمی آ جائے، اس لیے ہم اللہ سے استغفار بھی کریں، اور آگے جو نظام بنے اس میں 1 سال آپ جی لگا کر محنت کر لو ان تسلسل کے ساتھ، اور یہ 2 باتوں کو پکڑ لو۔ ایک، دوسرا گشت ان بستیوں میں نہیں جانا ہے جہاں مسجد اور جماعت موجود ہے، اور 3 دن ان مسجدوں میں نہیں جانا ہے جہاں مسجد اور جماعت موجود ہے۔ ایسی بستیوں کو محنت کا میدان بنا لو، انشاءاللہ 1 سال میں یہ بستیاں آباد ہو جائے گی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ چلیں، کتنا پیدا چلے آپ؟ ہم کو جو حلقہ دیا گیا تھا 23 نمبر کا، یہ
1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही है, तो मुलाकातों के अंदर पैदल जाना होता था, 25 किलोमीटर जैसा मुलाकातों के अंदर चलना हुआ। चल अल्लाह खैर करवाए। खाना कितने दिन पकाया आपने? खाना कभी दावतें आ जाती थी, कभी पका लेते थे। और कभी को मैं कितना समझूं, 10, 5, 25, 10 एक मरतबा, तो मतलब ज्यादा आपने पकाया माशाल्लाह। बड़े आपके साथ कितने लोगों ने खाना खाया? जमात के अलावा दूसरे साथी वैसे तो खाने में कम होते थे। आपने कभी ऐसा किया कि 10 है आप, तो आज 20 का बनाना है, 10 को ढूंढ कर लाएंगे? ऐसा आपने कितने मरतबा किया? एक भी मरतबा नहीं किया। तो जब ऐसा करोगे ही नहीं तो अल्लाह मेहमान कहाँ से भेजेगा, है ना? हम खिलाते, करीब करते, देखो माशाल्लाह। और जमा तो नहीं किया, ये भी एक हमारा तरीका है। हुजूर इस्लाम मदीना जाने के बाद ये ऐलान किया है, लोगों को खिलाओ, खिलाने से लोग करीब होते हैं। और फिर दूसरा फरमाया, लोगों को मोहब्बत दो, सलाम करो। तो ये चीजें हैं लोगों को करीब करने की, है ना? चला लग करते बहुत अच्छा। साथी सब खुश थे आपके? जी क्या क्या नियत करके आए हैं? नियत ये है कि इंशाल्लाह हर साल पाबंदी के साथ वक्त लगाएंगे। जोनों के अंदर तासुब ज़्यादा लिया कि शहर के अंदर भी अभी इतनी जहालत बाकी कि बाज़ मरतबा मुलाकात करने ऐसा भी हुआ कि गए, तशद्दुद के साथ साथी पेश आए, तो देख के बड़ा ताज्जुब लगा कि हमारे इलाकों के अंदर अभी इतना कुछ बाकी है। बाज़ साथी ने तो यूँ भी कह दिया, बिरादरान वतन जो मैं उस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप चले जाओ यहाँ से, भगा देते हैं लेके। तो यानी इतना देखकर बड़ा ताज्जुब लगा कि अभी शहर के अंदर इतना कुछ है। ऐसा समझते थे कि ये सब देहातों में होता है। ये दूसरे जिले में हमको कर्जदारी सुनने मिल रही है कि जिनके पास हमारे बच्चे काम करते हैं, उन दुकानों वालों ने उन बच्चों के नाम बदल दिए। एक और जिला में हमको एक कर्जदारी पता चली, और ये दूसरा जिला है कि अच्छा, उन बच्चों से पूछा कि आपको क्यों, हम उधर यहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि हमें ये करेगा वो करेगा। तो उसने आधार कार्ड का भी नाम बदल दिया और नाम से भी दूसरा बुलाने लगा। और वो बच्चों ने आकर इनफरादी में जमात को सुनाया कि कुछ तो हाफिज़ कुरान थे, कि हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमको यहाँ इस तरह रहना पड़ता है। और ऐसे होते होते फिर वो ऐसा ही हो जाएगा। उन पर तो वो टारगेट बनाकर इस तरह से उनकी मेहनत हुई, और हमारा उनके पास जाना भी नहीं हो रहा है। उसमें आपको ऐसे कहते मिले जिनकी आपकी पहली बार मुलाकात हुई, कि कोई वो कहता कोई मैं पहली बार आप हजरत से मिला, ऐसे ऐसे कोई मिले? इस नौयत से तो नहीं कि पहली मर्तबा, लेकिन कई सालों के बाद मुलाकात हुई, ऐसा हुआ। हम एक साथी के पास गए थे, तो उस साथी ने सबसे पहले बात सुन के तो यही कह दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शैतान हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, नमाजें नहीं पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह चिल्ले जाने के इरादे करता हूँ, नियत करता हूँ। तो मतलब सुन के बिल्कुल जहालत ज्यादा होती थी, तो सुन के बड़ा असर लेते थे साथी। चले, ये बड़ी बात है। अभी हमें लगा देखा पड़ते थे, एक आदमी मुझे मिला, कहने लगा कि मैं अब मुसलमान हुआ। वो 60-65 साल के थे। वो जादू वगैरह दिखाते हैं, पता नहीं को बहुत मशहूर जादूगर था, बड़ी बड़ी मूछें, उसने सब कटवाई और कहा मैं अब मुसलमान हुआ। तो हम थोड़ा नाचने और नचाने में, हमारी औरतों को भी हमें नचाने में दिन गुजार दिया। अल्लाह वैसे जाने की जरूरत है इंशाल्लाह। अगर जाना हो गया, और अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरान से, वीरान ये जमीन पड़ी है लेकिन हम नाउम्मीद नहीं है, इस पर पानी डालने वालों की जरूरत है। गर जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, अरे पानी पिलाने वाले, ये मिट्टी में बड़ी इस्तेदाद है, उस पर पानी डाल दो। इसलिए हमें बस पानी डालने की जरूरत है, डालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की खैर दे, सब साथ खुश बशे रखते हैं। हल्का पंद्रह अस्सलाम वालेकुम। हमारी 15 नंबर हल्के की जमात 8 साथी थे, और जोड़ नंबर 14 में हमें काम मिला। इसमें 4 बने वाले कितने थे? 8 साथी 4 महीने लगे। 8 साथी 4 बने वाले। जी। कौन से जोन में गए थे? 14 नंबर। चलो आगे सुनाना शुरू करो। कितनी बस्ती आपको दी गई थी? हमें 18 बस्ती दी गई थी, जिसपे 16 में काम हुआ। जी, 16 में काम हुआ। अक्सर ये 18 बस्तियाँ मस्जिद मदरसे वाली थी या 6 मस्जिद वाली थी, बाकी 12 जो है बगैर मस्जिद की।
تو وہاں کیا عبادت خانہ تھا ٹھیا تھا؟ कुछ भी नहीं था, रूम लेकर वहाँ पे मेहनत की. اچھا آپ لوگوں نے روم کرائے سے لیے؟ नहीं, वो हल्के वालों ने अपने साथियों को मिले, उन्होंने सेट करके दिया बात करके. اچھا آپ ٹینٹ لے کر نہیں گئے تھے؟ जी नहीं. آپ کے ضلع میں اجتماعی مشورہ ہوا تھا کہ جماعت ٹینٹ لے کر نہیں جائے گی؟ جی ایک امیر صاحب کی پٹائی کی, جماعت اٹھا کر لے کر آئی تو جماعت سے پوچھا کیوں مارا آپ نے امیر صاحب کو؟ تو وہ مشورے سے مارا تھا. تو ایسا آپ نے مشورہ کیا تھا یوں؟ ایسا اتنا آباد ضلع, اتنا سمجھدار ضلع. آپ کے ضلع کی میں آپ کو بات بتاؤں, ہمارے صوبے کے بعض ضلع ہیں جن کی ہم جماعت کا شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ بعض ملک کے کچھ علاقے کھلنے کے ہوتے ہیں, کھولنے کے ہوتے ہیں, تو ہم ان ضلعوں کی جماعت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہاں کی جماعت آئے گی, ان سے وہ ضلع کھولیں گے. بعض بستیاں, اس میں آپ کا ضلع بھی ہے کہ آپ کی بستیوں پر آپ کی جماعتوں تو ایسے ایسے علاقوں میں جا کر کام کر رہی ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ اپنے رخ دیکھو, دور دراز کے رخ اور محنت کے رخ, اور آپ کی جماعت کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی ہے اور رخ کے لیے کبھی ہمیں کوئی وہ نہیں کرنا پڑتا. تو آپ کی جماعتیں دور دراز جا جا کر نئے نئے علاقے کھولتی ہے, اور یہاں یہ نہیں کر پائی اور یہاں یہ بات رہ گئی, تو مجھے سمجھ نہیں آتا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اب طے کر لو کہ انشاءاللہ جیسے آپ اور علاقوں میں کرتے ہو ایسے یہاں بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ علاقہ تو زیادہ حقدار ہے. چلیں यहाँ पर यूपी और बिहार के ज्यादा यूपी के साथी हैं इस इलाके में, गैर मानूस हैं सब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारखाने भी हैं, वहाँ भी जाना हुआ, बात सुने. और 2 कारखाने ऐसे मिले जहाँ पे बड़े बड़े डेक बज रहे थे. मुलाकात हुई, फिर धीरे से उनको दूसरे दिन चाय ले गए, उनका जहन बनाए तो माशाल्लाह 2 जगह नमाज चालू हो गई. اور وہاں پہ ماشاءاللہ وہ لوگ نماز شروع کر دی انہوں نے. جی جی, واہ 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 واہ. ایک کارخانے پہ 3 حافظ ہیں, ایک 8 بارے کا, ایک 22 بارے کا حافظ قرآن اور ایک مکمل حافظ, اور دوسرے کھاتے پہ ایک حافظ صاحب, وہ 22 بارے کے حافظ. نماز شروع ہو گیا. الحمدللہ, بڑی بات ہو گئی. اور کیا حالات تھے وہاں کے اور ایمان والوں کے؟ نماز سے دوری ہے, نماز سے بہت زیادہ دوری ہے. کچھ برکت ہے جو نماز میں ہے. اللہ اللہ. پھر آپ حضرات نے ان پر محنت کی؟ جی جی. کیا ہوا, کچھ نماز میں آئے؟ ہاں, جو مسجد تھی وہاں پہ ان کو جوڑے, ہر مسجد میں ماشاءاللہ عملہ بڑھا. اور 3 مسجدوں میں تو مطلب مشورہ اور مسجد وار جماعت نہیں بیٹھ رہے تھے, تو وہاں بھی ماشاءاللہ فکر ہوئی, مسجد وار جماعت بیٹھنے لگے, عمل شروع ہو. آپ نے کتنے ملاقاتیں کی؟ 2562. ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, بڑی بات ہو گئی. ان حضرات کا کیا تاثر تھا؟ آپ ملنے گئے تو آپ کے جانے سے کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں, اچھا اثر لیے, ان کو فکریں دلائی, ان کو احساس دلایا. نہیں وہ تو آپ نے کیا, انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ آپ ان سے ملنے گئے, آپ کے جانے سے خوش ہوئے اور یہ کہا کہ آپ آج ہمیشہ آتے رہیں, یا کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے نیت ارادہ کی کہ انشاءاللہ نماز تو کم سے کم ہم اپنی شروع کریں گے, ارادہ کرایا, ظاہر کریں. اور آپ کی جماعت کے کیا تاثرات تھے؟ ہماری جماعت ماشاءاللہ 5 ساتھی جو ہے بیرون کا ارادہ کیے. نہیں, زون میں چلنے سے زون میں چلنے سے ماشاءاللہ خوش سے ساتھی کہ ہم ہمیشہ اس میں زون میں چلیں گے, خوشی خوشی مشورے سے جس کا بھی طے ہو جائے گا. اچھا اچھا اچھا, بہت اچھی بات. کتنی مرتبہ پیدل, کتنا پیدل چلے؟ قریب 27 کلومیٹر. ماشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ کتنا چلے؟ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 کلومیٹر. اچھا, 1.5. جی. آپ کے سب اعمال کی کیا حال تھا, اجتماعی تعلیم اور سب؟ جی الحمدللہ. کارخانے علاقے رہتے تھے تو وہاں جو ہے 10 بجے تک مشورہ اور یہ تعلیم پوری ہو جاتی تھی. اس کے بعد ملاقاتوں میں جہاں بستیاں ہوتی تھی, کشمیر روز ہوتا تھا. جی روزانہ. بہت اچھا, سب ساتھی خوش ہو الحمدللہ. اللہ بہت مبارک اللہ کا بہت تشریف. اچھا بھائی, ہلکا کی جماعت جی. نمبر 8 کی جگہ 2 نمبر 15 میں. اچھا, 8 ساتھی, 2-4 مہینے لگائے ہوئے تھے اور 4 ساتھی. آپ میں بھی سال والے علماء تھے؟ نہیں. اچھا, چلے. آپ کو کون سا علاقہ دیا گیا تھا؟ 16 جگہ دی گئی تھی کام کرنے کے لیے, جس میں 8 جگہ مسجد تھی
और 8 जगह में 3 होटलें थी और 5 जगह ऐसी। अच्छा, 5 जगह ऐसी थी, मतलब वहाँ मुसलमान था, मस्जिद भी नहीं था और ठहरने की कोई जगह भी नहीं थी। हाँ, ऐसा ही? ईंट के भट्टे वगैरह थे। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने क़याम कितनी जगह पर किया? 5 जगह। 8 जगह पर। जहाँ ठहरने की जगह थी वहाँ 6 जो जगह मस्जिद किया। है? 6 जगह क़याम किया, 3 छह जगह। होटलों पर और 3 मस्जिदों में। ये मस्जिदों में साल भर जमात आती जाती है? जी, वहाँ के लोग तो बता रहे थे जहाँ आती जाती है। तो ये जो दूसरी जगह थी वो 5 मकान से या मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी? कितने थे? हाँ, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर बाहर के लोग यूपी बिहार के। मतलब बाहर अंदर का नहीं, मुसलमान थे कि नहीं थे ये? हाँ, मुसलमान। तो आप ये बोलो ना, तो मुसलमान थे जी तो आपने उसके पास जाकर काम किया, जी। आप वहाँ क़याम कर लेते तो यहाँ तो क्या के करीब असल में मस्जिद के 2 किलोमीटर के 2 किलोमीटर पर तो 25 मस्जिदें हो जाती है, 50 मस्जिदें हो जाती है। हमारे गोधरा पूरा शहर है वो 2 किलोमीटर पर है, 80 मस्जिदें हैं। यहाँ से दाखिल होते हैं और उस कोने पर छोटा सा हमारे 36,000 वोट है पूरे के, सब उसमें शिया बरेलवी सब आ गए, इतना छोटा है और उसमें 80 मस्जिदें हैं। आप समझे बात? आप तो मसला किलोमीटर का नहीं है। कोई भट्ठा मस्जिद के बगल में होता है? नहीं, दूर। भट्ठा मस्जिद के बगल में होता है? वो दूर होते हैं और एक भट्ठे में 20-20 मुसलमान काम करने वाले होते हैं। कितने आपको मिले? भट्टे ज़्यादा नहीं थे, 8 से 10 मुसलमान और कोई भट्टे पे 2-4। और ये जो दूसरी बस्तियां थी तो बस्तियों में जो आप जो कह रहे हैं ज्यादा मुसलमान थे वो कितने आबादी वाले थे? ज़्यादा आबादी में 400, 450, 500। आप उनके पास ठहर जाते, कितनी बड़ी बात होती। आप टेंट लेकर गए थे? हाँ, तो उसको सोच ही नहीं सकते आप वहाँ ठहरने का। वहाँ ठहर कर काम करना एक बड़ा काम है। आप वहाँ जब ठहरते ना, अब देखो ये बस्तियाँ वो है जहाँ मस्जिद नहीं है, वहाँ अजान नहीं होती है और वहाँ उन्होंने इस हुलिये के लोगों की आमद और रफ्त उनके अमल भी नहीं देखे होते हैं। अगर कोई जमात ऐसी बस्ती में क़याम करती है, उनके लोग आपकी इबादत देखेंगे, आपकी नमाजें देखेंगे, आपकी तालीम, ये भी बहुत बड़ा इस्लाम का तारुफ का जरिया बनता है। मक्का जब फतह हुआ तो लोग सुबह में चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल हुए, चौक दर चौक। हालांकि वो खौफ खाए हुए थे। रात में जब ये सब मक्के में दाखिल हुए तो बाद लोगों ने आवाज लगा दी कि आज हमारा बदला लेने का दिन है। तो वो सब छुप गए घरों में कि हमने बहुत जिंदगी भर इनको परेशान किया है, आज ये हमसे बदला लेंगे। तो छुप गए और सुबह में जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो गए। तो परेशान हो गए, क्या हुआ? कल रात ये जब हरम में आए तो हमने इनको चुपके चुपके देखा था कि ये क्या कर रहे हैं। तो आज हरम में इन्होंने इतनी इबादत की है कि इससे ज्यादा कभी इबादत हरम में नहीं की गई। हम उनकी इबादत से मुतासिर होकर यहाँ आए हैं। तो आप हजरात का वहाँ नमाज पढ़ना, उनके छोटे छोटे बच्चे आपको देखते, उनकी मस्तूरात घरों में से देखती आपको, उनके मर्द देखते। ये मामूली ना होता। 2 दिन आप अमल करते, तालीम करते। एक आदमी एक अभी जोन की जमात कारदारी सुनाई कि हम उनके पास मुलाकातों में गए तो आए ही नहीं और दूसरे दिन वो खुद ही आ गए। अरे भाई आप कैसे आ गए? हम आपके अमाल देख रहे थे कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो। तो आपको देखा कि आप तो रात सुबह जल्दी उठ गए थे और आप तो ये करते थे वो करते थे। तो हमारे दिल में आ गई कि गलत लोग नहीं हो सकते, इसलिए हम आपके पास आए। अभी इसी सफर में कारदारी सुनाई। तो आप इस टेंट के क़याम को और वहाँ ठहरने को आप मामूली ना समझो, इसके बरकतें ही कुछ अजीब होती है। ये इसलिए हुआ कि आप टहलने कर नहीं गए थे, वरना इतने 300, 400 मकानों की आबादी के बीच में आप ठहरते कितना नफा होता। आपके वहाँ 3-4 क़याम हो सकते थे, 100 मकानों के बीच में ठहरे, फिर दूसरे 100 मकानों के बीच में ठहर जाते। आप वहाँ उनको अपने साथ नमाजों में लाते, अपने साथ तालीम में लाते, उनके बच्चों के साथ इख्तिलात कुछ होता, बच्चों को टॉफियाँ वॉफियाँ देते, मस्तूरात में उनके बात करने का आपको मौका मिलता। होता नहीं होता? इतनी बड़ी हमारी आपकी कुर्बानी लगी है, थोड़ी सी सही रुख से मेहनत हो जाती है। उनकी मस्तूरात में बात की माशाल्लाह, अल्लाह बहुत जजाय कर दिया। अच्छा किया। कितनी जगह पर आपने बात की? 4 जगह मस्तूरात से बोलता। माशाल्लाह, पूरे सफर में 4 जगह हुआ। 4 जगह। जी। और आपकी तो कितनी जगह क़याम हुआ? 6 जगह हमने क़याम किया और 16 पूरा सफर 6 जगह रहकर ही पूरा कर दिया। वहाँ से एक जमात जब ज्यादा दिन एक जगह रुकती है ना तो वो मस्जिद की अजमत दिल से खत्म हो जाती है। हम इतने बाअदब तो है नहीं कि रोज ताजगी रहे। आदमी हरम में रहता है ना, हरम में दिल बहुत ज्यादा कैफियत नहीं रहती और उससे तकलीफ आ जाती है। जब आदमी ज्यादा मस्जिद में रहता है ना तो मस्जिद को नानी अम्मी के घर की तरह इस्तेमाल करता है। आप
آپ دیکھ لینا جماعت 2 دن رہتے محتاط رہتی ہے اور ہفتہ رکی تو بے حرمتی ہوتی ہے الٹی. آئندہ خیال کرو گے اس کا؟ چلو بہت اچھا. اور عمل سب ہوتے تھے آپ کے؟ کتنے لوگوں سے ملاقات کی؟ کل 1892. ماشاء اللہ. ان کا کیا تاثر رہا آپ لوگوں نے ملاقات کی؟ ان لوگوں نے کیا کہا آپ کے جانے سے؟ ان لوگوں نے کیا کہا آپ کو؟ آپ آتے رہو ایسا کہا یا مت آؤ، کیا کہا آپ کو؟ نہیں وہ بولتے تھے کہ ملاقات کے لیے آتے رہنا، اور کتنے لوگ نماز بھی پڑھنے آ گئے تھے. ماشاء اللہ. آپ کے ساتھی اور وہ کھاتے وغیرہ پہ جاتے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے نماز شروع کر دی. ماشاء اللہ. اور آپ کے ساتھی سب خوش رہے؟ کیا بارش کی جگہ السلام علیکم. وعلیکم ہماری بارش لگی ہے ہمارے. کتنے ساتھی تھے؟ 9 ساتھی تھے، جس میں 3 ساتھی 4 مہینے کے تھے. ہاں. اور باقی ساتھی چلنے والے 2 ساتھی نہیں. اچھا. کون سے حلقے میں کام کرنے گئے تھے؟ 8 نمبر ہوتا گیا تھا. ہاں. یہ 20 جگہ تھی کام کی، اس میں 14 جگہ قیام ہوا. دوسری جگہ میں الحمدللہ کام ہوا. یہ 14 جگہ جو قیام ہوا جی وہ مسجد مدرسے میں ہوا کہ کہاں ہوا؟ یہ مسجد کی ہوئی. اچھا، سب جگہ پر؟ جی. 14 کی 14 جگہ پر. عبادت خانے بھی دے دو. ہاں. میں یہ ساتھی تشریف کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. اللہ جزائے خیر دے. بیٹھ جاؤ. دیکھو یہ حضور والا کام کر کے آئے ہیں، یہ کشف و پرس امت کے پاس جا کر آئے ہیں. ہم تو جا نہیں سکے، کم سے کم ان کی باتیں تو سنیں. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. دیکھو ہم نے آپ کو نہیں بلایا تھا، ہم نے جماعتوں کو بلایا تھا. اب آپ آ گئے. اب آپ بیچ میں سے اٹھ کر جاؤ گے نا تو مجمع کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اب جو بیٹھے ہیں وہ تو نیت کر لو، آخر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. اب کوئی اٹھے گا تو نہیں؟ آپ کو عذر وغیرہ ہوگا. آج تو آپ 2 ہی دن کے اجتماع میں آئے ہو. یہ آپ کے پاس قافلہ بیٹھا ہے نا، وہ 40 دن سے روز اس طرح بیٹھتا ہے. اور اس میں سفید بال والے ہیں، سب آپ کو دکھتے ہیں اور سب کو آزار ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں بیٹھتے ہیں. اور آپ حضرات جوان چلے جاتے ہو. تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ آخر تک بیٹھیں گے. بیٹھو گے نا؟ چلو. اور چلو. ہاں. یہ سب مسجد والی جگہ تھی. اچھا. جہاں سال بھر جماعتیں آتی جاتی ہیں. 6 جگہ باقی 2 جگہ نہیں آ رہے ہیں. آپ نے کتنے جگہ قیام کیا؟ 14 جگہ قیام. اور 14 جگہ 6 مسجدوں میں قیام کیا؟ نہیں، 14 میں قیام ہوا. 2 جگہ نہیں ہوتا تھا. 2 جگہ چل. نہیں، 14 میں سے ایسی جگہ جہاں سال بھر جماعت آتی جاتی ہے، اور ایسی کتنی جگہ؟ ہر سال میں سماج کرتی ہے. 14 کی 14 میں. جی. اچھا. آپ نے وہاں رہ کر غیر آباد علاقے میں محنت کی ہوگی. کتنے علاقے میں محنت کی؟ کارخانے جو ہونا صدر کے کارخانے ہیں اور اطراف میں غیر مانوس بستی زیادہ ہے. ہاں. اس کے اندر کام کیا. اچھا. کتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی؟ ہماری ٹوٹل 22 سے 6 ملاقات. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. بڑی بات ہے ماشاء اللہ. اچھی ملاقاتیں کی. کیا حالات تھے وہاں کے ایمان والوں کے؟ مسجد سے خود سے دور ہے. اچھا. پھر کیا ہوا؟ آپ نے ملاقاتیں کی تو ملاقاتیں ہوئی. اکثر لوگ کلمہ نہیں آتا تھا، چھتر سے لوگوں کو کلمہ سکھا صحیح کروایا. ماشاء اللہ. اور آپ کے ساتھ تعلیم میں شریک ہوئے ہوں، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو، ایسے کتنے لوگ تھے؟ 3 ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے رہے. اچھا. پورے سفر میں 3 ہی نے لگایا؟ 3 ہی لگے. آپ نے اپنے ساتھ کچھ وقت کی تشکیل کی تھی؟ کرتے تھے وہاں. آپ نے کھانا کھلایا ان کو؟ کھانا نہیں کھایا. سوکھی تبلیغ کرتے تھے. ہاں بھائی. آپ جو دور جاتے تو ٹکٹوں کا خرچہ ہوتا، یہ ہوتا. آپ کی روانی کی بات میں آپ تھے؟ نہیں تھا. آپ نہیں تھے. اچھا اچھا اچھا. آپ کی جماعت تھی؟ جماعت تھی. تو انہوں نے یاد دلایا آپ کو کہ ہم کو یہ کہا تھا کوئی کہیں کھا کر کہیں کھلا کر ان کو قریب کر لینا. ہم کو ایک مسجد والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہماری مسجد کے اطراف میں ایک بلڈنگ ہے جہاں پر اکثر یو پی کے پھیریے آتے ہیں، وہ ساڑی اور وہ سب بیچنے آتے ہیں نا، سیزن وائز دھندا کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ایسا نہیں بچتا جو ہماری مسجد میں آ جائے وہ بلڈنگ میں اور اس کے 3 دن میں لگ جائیں. میں تعجب کر پڑھنے لگا کیسے کرتے ہیں؟
تو یہ بات ہوئی کہ بھائی وہ جب مسجد میں ہم ان کو پتہ چلتا ہے مسجد سے بغل میں، تو ہم سیدھا ہی بھائی شام کا کھانا اپنے ساتھ میں کھائیں گے، مسجد میں کھائیں گے، تو ہم دعوت دے دیتے ہیں. تو اس میں جو موجود ہوتے ہیں وہ اکثر آ جاتے ہیں، نہیں آتے تو ہم بلا لاتے ہیں بھائی کھانا گیا. تبلیغ کی کوئی بات نہیں کرتے. پھر دوسرا دن ہوتا ہے، 2-3 دن میں پھر دوسرا کوئی ساتھی کھانا، بھائی آپ ساتھ میں کھا لیں گے اپنے. تو دوسرے 2-3 دن بعد ایک دعوت ہو گئی، پھر اور کوئی ساتھی کر لیتا ہے. تو 2-4 دعوتیں آنے کے ساتھ ہم ان کے کر لیتے ہیں. وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم اسے جوڑ جاتے ہیں. پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے کمرے پر کھانے آ جاؤ، تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں. تو ہماری دعا سلام ہو جاتی ہے. اس دعا سلام کے بعد پھر ہم ان سے کہتے ہیں دیکھو ہم یہیں رہتے ہیں، ہم پردیس سے آئے ہو، کوئی بھی کام ہو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ. تو ان کے اکثر پیسے رکھنے کا اور یہ سب ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. وہ ایسی ہو جاتی ہے ہمارے حل کہ وہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس آ کر بیٹھتے ہو جاتے ہیں خالی وقتوں میں، اور وہ یہاں نماز پڑھتے ہو جاتے ہیں. اور ان میں سے اکثر جب ہم 3 دن جاتے ہیں تو ان کی تشکیلیں کر کے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. وہ اتنے وسوخ سے کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی ایسا نہیں بچتا ہے کہ جس کے مہینے میں 3 دن نہ لگ جائیں. 100% کے 3 دن ہم لگوا دیتے ہیں، اور اس کی جو شروعات کرتے ہیں وہ کھانا کھلانے سے کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. ہم ان کو مانوس کریں. کتابوں میں آتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں جو دوستی کرنا نہ جانے. اب وہ بیچارہ اجنبی، آپ اس سے دوستی کرو، روانگی کے بعد میں ساری باتیں سناتے ہیں تو آپ بھی کچھ ایسا کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے. سوکھی تبلیغ سے تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا الگ الگ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے کل ملاقات کرتے ہیں کہ 2200 سے کیا حالات تھے وہاں کے ایمان والوں کی؟ کوشش آپ نے ان پر محنت کی. اچھا انہوں نے کیا محسوس کیا آپ کے جانے کو؟ کیا کہتے تھے؟ ماشاء اللہ. ان میں کئی مستورات میں بھی آپ کے پروگرام ہوئے؟ اچھا، مستورات میں ہو نہیں سکی، کسی ایک جگہ پر بھی نہیں ہوئی؟ ایک ہی جگہ طے کر کے نہیں ہو پائی. اچھا چلیں بہت اچھا. بس کوشش کریں جس طرح ہم مردوں کے اوپر فکر کرتے ہیں مردوں پر محنت کی، ایسے ہر بستی میں جہاں بھی مستورات ہو نا ان کی مستورات کی بھی ہم فکر کریں. اور اگر وہاں اجتماعی تعلیم کا ہوتا ہے بہت اچھا، ورنہ ہم وہاں ضرور بات کرنے کی کوشش کریں. اگر مستورات کے ذہن میں بات آ جاتی ہے نا تو وہ مردوں کو ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں. ہم لوگ اسی زون میں تھے، آنند میں کارگاری سنائی کہ ہم ایک بستی والوں کو بلانے کے لیے گئے، وہ کوئی مرد آیا ہی نہیں. ہم نے مستورات میں بات کی دوپہر میں، تو مغرب میں وہ مرد آ گئے. تو ہم نے پوچھا کیسے آ گئے؟ ہم تو کل سے بولا تھا عورتوں نے ہم کو بھیجا. فجر میں آئے تو عورتوں نے ہم کو فجر میں اڑا کر بھیجا. عورتوں کو بات سمجھ میں آ گئی. تو عورتوں کے ذریعے سے بڑا زبردست تعاون ملتا ہے. اس لیے ہم یہاں شہر میں جائیں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں، جس طرح ہم مردوں کی فکر کرتے ہیں ایسے مستورات کی ضرور فکر کریں. مستورات سے بڑا تعاون ملا. ارے ہمارے نبی کو تعاون عورت سے ملا. جب ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ شق صدر ہوا، سینہ چیرا گیا، اور امی جان کو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے جو سنائی گھر والی کو سنائی، اور گھر والی ان کو لے کر گھر والی لے گئی تھی ورقہ ابن نوفل کے پاس. جب ان کے پاس لے گئی تو ورقہ ابن نوفل نے بڑی بات سنی تو کہا کہ اچھا یہ آدمی کے ساتھ تمہارے شوہر کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ اگر یہ ہوا ہے یہ تو نبی ہے. پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ اور آگے حادثات ہونے والے ہیں. کیا ہوگا؟ کہیں ان کے اپنے مخالف ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ ان کو مکے والے نکال دیں گے. تو ہمارے نبی ایک دم اپنے کیا دراز کو لگے، ایک دم چونک گئے. اچھا میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ میری بستی کے لوگ نکال دیں گے، میرے گھر کے لوگ مخالف ہوں گے. یہ جملہ حضور کا چہرہ بدل گیا. ایک دم گھر والی بیچ میں آ گئی اور اس نے ایک دم عبارت شروع کی، نو نو ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی ایسا نہیں کرے گا. بھائی کیوں ایسا نہیں کرے گا؟ دلیل دینے شروع کی. انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے کام کرتے ہیں. تقری الطیف، تکسب المعدوم، تعین علی نوائب الحق، کہ آپ مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. دلیلیں دینے شروع کی کہ جو ایسا کام کرتا ہوں کب اجڑ سکتا ہے. تو دھارس گھر والی نے بندائی ہمارے نبی علیہ السلام. تو دھارس جو بنتی ہے وہ پاک عورتوں کے اوپر محنت کرنے کو ایسے نظر انداز نہ کریں. جس بستی میں بھی جاؤ ضرور عورتوں پر محنت کریں. عورتوں پر محنت کا عنوان یہ کہ ان کے اجتماعی ہم جوڑ کر لیں، یا جس گھر میں بات کرنے کے لیے جائیں اس طرح سے بات کریں کہ ان کی مستورات کم سے کم ان کے کان پر آواز پڑ جائے. انشاءاللہ بہت تعاون ملے گا. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ کیا نیت کر کے آیا تھا؟ اور مشورے سے زونوں میں جانا چاہو جاؤ گے؟ بہت اچھی بات ہے. تشریف رکھتے ہیں. آگے کی طرف
17 नंबर की जमात थी हमारी, 10 साथी थे हम, 4 माह लगाए हुए 3 साथी। हमको काम करने की 26 जगह मिली। कौन से हल्के में मिली थी? कड़ोदरा से पलसाना चौकड़ी से पैदल? वो रोड हाईवे? हाँ हाईवे। अच्छा, कितनी जगह मिली थी? 26 जगह। 26 जगह, माशाल्लाह। उसमें से 8 जगह कयाम किया हमने। ये 8 जगह, 4 26 मस्जिद, जगह सब मस्जिद और मदरसे? 4 मस्जिद में और 4 इबादत खाने। अच्छा, और दूसरी जगह पर क्या किया? और दूसरी जगह पे हमने साथियों से, वहाँ मुकामी साथी थे तो उन्होंने मना किया कि यहाँ कयाम नहीं होगा। उन्होंने मना किया था? आपको रवानगी वालों ने क्या समझाया था? हाँ, जिस जगह पे जाओ वहाँ कया टेंट नाखने का, पर टेंट हमने लिया नहीं था, टेंट नहीं था हमारे पास। अगर होता तो डाल देते इंशाल्लाह। अहमदाबाद की एक जबरदस्त कागजारी सुने कि हम लोगों को 17 जगह से निकाल दिया, 17 जगह से। तो मैंने उनसे पूछा कि आप टेंट लेकर कायम क्या करते थे? खेत में। तो मैंने कहा खेत में कैसे करते थे? टेंट डालते थे? ना, हम टेंट नहीं ले गए थे। मैंने कहा क्यों? तो हमारा टेंट हम लिया, बहुत वजनदार था, तो हमने टेंट छोड़ दिया, लेकिन उसका बदल हमने सोचा। क्या बदल किया? हम 2 प्लास्टिक लेकर गए थे, एक नीचे बिछा देते और एक ऊपर डाल देते थे ताकि साया हो जाए। बहुत सख्त मुजाहिदे के साथ वो जमाते चली। कह रहे हैं हमने एक भी बस्ती नहीं छोड़ी, एक बस्ती को 17 के 17 निकाला, हमने 17 के 17 में कयाम किया। और हम उनकी बस्ती को छोड़कर साइड पर कयाम करते थे। तो हर बस्ती में 1-2 आदमी होते हैं जिनके तेवर ठीक नहीं होते, वही शरारत करते हैं। तो हमने बस्तियां नहीं छोड़ी, तो चुपके से दूसरे रास्ते से लोग आकर हमारे पास बैठते थे और कहते थे कि वहाँ वो आदमी की वजह से हम नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिलने आए। और उन्होंने सुना है। मैंने कहा और क्या सर? का सबसे ज्यादा जो चीज रही इस्तेंजे के रह रही थी कि उनके मस्जिद में इस्तेंजे के लिए नहीं जाने देते थे, और खेत में जाते थे तो बिरादरान वतन कहते थे हमारे खेत में नहीं, और ईमान वाले भी इजाजत नहीं देते थे, तो दूर दूर जाना पड़ता था। एक जगह पर हमको तकाजा बहुत शदीद एक साथी को था, तो फारिग हो गए, इतने में खेत का मालिक आ गए तो इसको उठावाद से। अब ये घर के शहजादे और ये जो चीज है ना, अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाती है। तो उन्होंने ऐसे पड़ाव डाल डाल के काम किया। और आपकी तो सारी, देखो नेमत के तौर पर बता रहा हूँ, आपकी एक भी बस्ती से एक भी कर्जदारी नहीं कि हमको मारा, भगाया, गालियां दी, हमारी बात नहीं सुनी। इतना नरम आपका जोन हो चुका है। आप देखो, ये 7वीं जमात है, एक भी जमात ने ये कर्जदारी नहीं सुनाई। जबकि एक जमाना था कि आपको जमातें सख्त मुजाहिदा करते थे, उनके साथ नागवार हालात पेश आते थे। अभी एक बस्ती में भी जरा भी 19-20 नहीं हुई। इतने जोन आपके नरम हो चुके हैं। ये आपकी 10 साल की मेहनत का नतीजा है। और अब हम उनके पास जा नहीं रहे हैं, उनके पास ठहर नहीं रहे हैं। आपकी नुसरत में जमात आए थे साथी, आपके हल्के के साथी आपकी नुसरत में आए थे। हाँ, उन्होंने 4-5 मरतबा। 4-5 उन्होंने देखा था कि आपके पास टेंट नहीं है, तो उन्होंने आपको टेंट की तरकीब दी। टेंट की तरकीब तो बहुत पहले से बुजुर्ग दे रहे थे हमारे, पर अब हम बता आपने लेंगे। नक्की किया है कि इंशाल्लाह हम मानेंगे ही नहीं। नहीं, ले लेंगे इंशाल्लाह। ये हंसने की बात नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोचो कि इतनी बस्तियां थी, ये वहाँ ठहर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं ठहरे कि टेंट नहीं था, और सारा वक्त मस्जिदों में गुजार दिया। आप देखो, मस्जिद में जब आप 2 दिन ठहरती है ना, तो तीसरे दिन उस मस्जिद में वो गफलत करती है। अब ये 5 मस्जिदों में, 6 मस्जिदों में पूरा चिल्ला गुजार देगी तो कितनी गफलत होती है। अगर आप ऐसा करते जैसा करने को कहा जाता है, कितना बड़ा काम हो जाता, कितना बड़ा काम हो जाता। मैंने बताया ना, आपका वहाँ कयाम, आप किसी बस्ती में कयाम करोगे, वहाँ के लोगों को आप हर नमाज में गश्त करके ला सकते हो अपने पास। आपका वहाँ कयाम होता उन बस्ती वालों के पास जहाँ मस्जिद ही नहीं है। 24 जगह में से 6 जगह पर आपने 6-5 जगह पर पूरा कर दिया, और सब जगह पर इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी मुलाकातें की? 1830। माशाअल्लाह। कैसे हालात थे ईमान वालों के? जहाँ अक्सर मस्जिद आनी थी, जैसे ताती थैया है और वो जोलवा है, बहुत से इलाके जहाँ मुसलमान खाली सिर्फ जुम्मा में आते थे। वहाँ आपने का अज़ान नमाज शुरू उसकी फिक्र की? 3 जगह नमाज शुरू कराई। माशाअल्लाह, शुरू हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ, कौन सी जगह पर करवाई? एक तो एक ताती थैया से आगे, जो जोलवा से आगे हमारे को दस्तान फाटक का इलाका नहीं है, मैं मगर जगह नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि किसी के घर में करवाई, किसी के बैठने में, या किसी के कॉमन जगह पर करवाई? कारखाने में, एक मकान में कराई, एक कारखाने में कराई, और तीसरी एक जो पत्थर तोड़ने का मशीन वो कारखाना था उसमें कराई।
اچھا اچھا، بہت اچھا. وہ شروع ہے جاری ہے؟ ہاں چالو ہے ماشاء اللہ. اللہ بہت مبارک کروا. اور کیا کہا انہوں نے آپ حضرات ان سے ملنے گئے تو؟ بس یہ کہ بہت کم ملاقات ہوتی ہے ان کی. اچھا. کوئی آتا نہیں ملاقات کے لیے. اور جب ایسے ساتھی پہنچتے تو بہت خوش ہوتے. بلکہ ایک 12 ساتھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا جنہوں نے صبح شام کو 5 بجے سے رات کو 10 بجے تک ہمارے ساتھ تھے. اچھا. ہاں انہوں نے تو ایسا کہا کہ ہمارے کو بہت ٹائم کے بعد ایسا لگا کہ کوئی ہمارا بھی یہاں ہے. تاکہ کوئی ہمارے پاس آتا نہیں, کوئی ہمارے کو دیکھتا بھی نہیں. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پرائے پردیش. تو یعنی آپ سے مل کر بہت بڑی خوشی ہوئی کہ ہم کو ایسا لگا کہ ہمارے کو کوئی اپنا بھی ملا یہاں. بڑی بات ہے. اللہ کے کلمہ سب کے ملفوظ میں ہے ایمان والا بحیثیت ایمان والے کے اس کی ہمیں قدر کرنا جائے. یہ کہیں کے بھی ہیں, ان کو اپنے روز میں ان کے پیٹ نے ان کو یہاں بھیجا ہے اپنے ذریعے معاش میں. اللہ نے ہمیں خوشحالی دی کہ ہم کو یہاں کھانا مل گیا, ورنہ اگر ہمارے پاس یہ نظام نہ ہوتا تو ہمیں بھی کہیں کمانے جانا پڑتا. یہ اپنی دنیا کی مجبوری میں ہمارے پاس آئے ہیں, ان کی مجبوریوں نے ان کو نکالا ہے. ہم ان کے ایسے بھائی بن جائیں کہ دوسرے ساری چیزیں بیچنے سے ختم ہو جائے. وہ ہمارے بھائی ہیں. مہاجرین ہجرت کر کے دین کی وجہ سے گئے تھے, اور انصاریوں نے ان کو ایسا بھائی بنا دیا کہ مواخات جب کروائی تو ان کے اپنے میراث میں سے حصہ دیتے تھے. تو ہمیں تو ایسا کچھ نہیں کرنا, ان کو محبت دینی ہے. ہم یہ نہ سوچیں بہار والے ہیں, یہ بھی یہ بنگال والے ہیں. یہ تو علاقے میں اللہ نے ان کو وہاں پیدا کیا, ہم کو یہاں پیدا کیا ہے. ہم حضور کے امتی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے. ہم ان کو بھائی کی حیثیت سے دیکھیں, اور کوئی چیز کا تذکرہ نہیں. مولانا اسلام صاحب کے بیان میں اگر کوئی اور چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے اس نے کٹی ہوئی امت کو کاٹ دیا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ان کو محبت دے کر اپنا لیں گے انشاءاللہ. کیا نیت کر کے آئے آپ لوگ؟ جو مشورہ ہوگا وہاں چلیں گے, جون کو آئے گا تو جون میں بھی جائیں گے. اچھا. یہ جو قسموں پر سے نا تھوڑی سی ان کے ساتھ محبت کرو گے نا وہ آپ کے ہو جائیں گے. اور ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں یہ کہ ان کو اللہ مل جائے اور یہ اللہ کے راستے پر پڑ جائیں. یہ ہمارا مطلب ہے. کریں گے فکر انشاءاللہ. چلے تشریف. کتنا پیسہ چلے؟ 120 کلومیٹر. زیادہ سے زیادہ کتنا چلے؟ زیادہ سے زیادہ 8-10 کلومیٹر چلے. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. ہمارے سب ہوتے تھے. عمل سب ہوتے 150 لوگوں کا کلمہ صحیح کرا ہے. ماشاء اللہ, واہ واہ, بہت اچھی بات. تشریف رکھیں. اللہ بہت مبارک فرمائے. قبول کرو. بیٹھیں. ہو گئی. بھائی دوستو, ہمارا یہ کام جو ہے یہ تعمیر ہے. جیسے کڑیا آتا ہے تو کل جو کام کیا تھا آگے اس کام کو اور تیسرے دن آتا ہے تو اس کو آگے. ہمارا یہ کام تعمیر ہے. کچھ پھر کچھ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی زندگی میں پورا دن. تو مجھے ذرا سے ایک بات پوچھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہم بیٹھے تھے اجتماع کہاں تھا پچھلے سال اپنا, اس میں بھی فجر بعد دونوں کا مذاکرہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں آخر میں یہ تھا کہ کوئی مسجد کوئی علاقہ لے لے اور اس علاقے میں ہم اتنی محنت کر دیں گے کہ جس محنت کے ذریعے سے وہاں نماز, اذان, اعمال دعوت جس میں ہو سکے شروع کر. یہ پچھلی مرتبہ کا مذاکرہ ہوا. اور ہماری مسجد کے ساتھ ہی اس بستی کو اپنا ایک محلہ سمجھیں گے. اور جیسے محلے میں 2.5 گھنٹے کی ملاقات وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں سے اس بستی والوں سے ہم قریب کریں گے, ان کی ضرورتوں میں کام آئیں گے. ان کا کوئی آدمی دواخانے میں ہوگا تو عیادت کریں گے. ہماری تقریب ہے, کچھ ہے تو اس کو وہاں سے بلائیں گے. ان کی ہے تو ہم جائیں گے.
یعنی ان سے ہم بھائی بنیں گے اور بھائی بن کر کے ہم انہیں دین دیں گے. یہ ہوا تھا کیا؟ کچھ یاد پڑتا ہے؟ بہت بڑا مجمع ایسا ہے کہ جس کا سر بھی نہیں چل رہا. اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ نیا مجمع ہے، تماشائیوں کا مجمع ایک اجتماع میں آتا ہے جو کسی مشورے کا پابند نہیں رہتا، جی چاہے وہاں چلا جاتا. حلقوں کی ذمہ داروں کو ہم نے بلایا اور زون کی جماعت کو بلایا. تو ایسا کوئی ساتھی ہے کہ مطلب میں نے ایک ذمہ داری لی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال میں یہاں تک پہنچ گیا ہے کوئی؟ پہلے صرف 2-3 نمازی ہوتے تھے، ماشاء اللہ نمازی بھی بڑھ گئے اور جمعہ میں بھی پوری مسجد بھر جاتی ہے. کتنے سال سے آپ جا رہے ہیں؟ تقریباً 5-6 سال. پچھلے سال آپ نے کیا ذمہ داری لی تھی؟ پچھلے سال کوئی نہیں. چلیے پرانی بات. علاقہ دیا نا نانا والا تھا، وہاں تو مسجد میں جماعت نہیں اٹھتی. کارخانے میں جاتے 3 دن کی جماعت جاتے 3 دن جاتے تھے اور بھی دنوں میں جا کے ملاقاتیں کرتے تھے. اور الحمدللہ اس کی برکت سے کافی لوگ معلوم بھی ہوئے. وہ ہمارے پاس کارخانے میں آ کے نمازی پڑھتے تھے، ملاقاتوں میں وہاں لے جاتے تھے. اس طرح کام کوئی سال ہوا ہے، کم سے کم 4 سے 5 موٹر جماعت ہوا. 3 دن کا ہماری رکی کارخانوں میں. 3 دن کی جماعت کے علاوہ کسی کوئی کام سے وہاں کے ساتھیوں کو معلوم وہاں جاتے تھے ہفتے میں 2 مرتبہ ایک وقت کرتے تھے جانا رہتا. وہاں کے ساتھیوں کو آپ اپنے یہاں لائے ہو، کھلایا ہو، پلایا ہو، کوئی تقریب جو ان کو دعوت دے دی؟ یعنی اس کے بعد تم انہوں نے 4 مرتبہ جانا ہو، اس کی جماعت میں جانا ہوا 4 مہینے سے. ابھی 4 مہینے کے بعد آیا 4 مہینے سے تو میں باہر. اور بھائی کوئی غیر مانوس بستی کا علاقہ دیا تھا، وہاں پر مسجد کی تھی. کون سا غیر مانوس؟ کون سی بستی؟ یہ شہر کے اندر ہی ہے. کیا نام ہے؟ مستان نگر. مستان نگر. وہاں مسجد ہے؟ مسجد ہے لیکن گلی اور مکانات بھی بہت چھوٹے چھوٹے، کوئی قیام کی جگہ ایسے خاص نہیں. تو قریب ایک مسجد میں ٹھہر کر وہاں پر تقریباً پورے سال بھر میں 8 مرتبہ 3 دن جانے کا موقع ملا. 2 مرتبہ مستورات کی جماعت کا اس بستی میں قیام ہوا اور مستورات کے اندر بھی کافی مرتبہ دن کے بعد پہنچے اور ہر ہفتے گشت کے اندر وہاں پر جانے کا موقع ملا. جماعت میں گئی درمیان میں ہم نے اپنے ساتھی کو طے کیا تھا تو الحمدللہ انہوں نے بھی وہاں جا کر کام کی ویزا بنانے کی کوشش کی. اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مستورات میں بھی کام ہوا، ہماری جماعتیں گئی، تو کیا ہمارے جس حلقے کی جماعتیں تھیں وہ اپنی کام کرنے والی 2-4 بہنوں کو اس وقت میں وہاں آپ نے پروگرام رکھا تھا تو 2 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے بلایا ہوا ایسا کچھ ہوا؟ جی اس حلقے کے بہنیں لوگ بھی ساتھ. اچھا، پھر ان بہنوں کے ذریعے سے ان کے گھریلو تعلقات بنے؟ جیسے جس حلقے میں ہے وہ حلقے والا ان سے رابطے میں ہے اور ان کی رشتے داریاں بھی ہیں اور الحمدللہ وہ لوگ ہمیشہ رابطے میں رہتے بھی ہیں. وہاں کی مسجد کے ساتھیوں کو یہاں اپنی مسجد میں کسی تقریب میں کسی عنوان پر، دعوت کے عنوان پر نہیں، کسی عنوان پر بلایا ہو؟ ایسا موقع نہیں ہے. نہیں ہو. اور ان کی کوئی تقریب میں ہمارے یہاں سے کچھ ساتھی گئے ہو بغیر تبلیغ کے؟ ایک موقع ایسا تھا کہ ان کے گھر میں شادی تھی لیکن کچھ مشغولیوں کی وجہ سے میرا پہنچنا نہیں ہو سکا. نہیں، آپ کے ساتھ تو جماعت مسجد ہوگی نا، آپ اکیلے نہیں.
मैं अकेला ही तकरीबन 2-3 साथियों को लेकर पूरा साल भर था, और हमारे दूसरे एक साथी को उनको दूसरा एक इलाका दिया था, और 3 दिन की जमात अक्सर वही जा रहा था। और भाई कोई? अच्छा, अब ये बताओ कि हमारे जिले के साथियों ने मुझे 22 नंबर का इलाका साबिर नगर दिए थे, वहाँ पर एक झोपड़पट्टी अम्बेडकर नगर की, तो वहाँ पर हमने मदरसे की जगह लिए थे, और माशाल्लाह वहाँ 3 वक्त की नमाज चालू हो गई, और मस्तूरात का मकतब भी चालू, लड़कियों का छोटे। 3 दिन की जमात आपकी जा रही है? जी। अच्छा, इस अरसे में वहाँ से कोई अफराद 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आपकी जमात के साथ जोड़ा हुआ है सर? नहीं मौलाना, मुलाकात होती रही बस। बड़ा और भाई, अच्छा अब एक मेरा सवाल ये है कि आपके जिले के जिम्मेदारों ने आपके तकरीबन 33 जगह बंजर बनाई है, और जो मुख्तलिफ हल्कों की जिम्मेदारियों में है कि इन 33 जगहों में से ये हल्का, ये जगह खुला हल्के के जिम्मे, यही है। ये 35 जगह जो है ना, ये 35 जगह आपने हल्कों को दी है। माइक्रो बोलो। गुज़िश्ता साल जब ये लोन की कारगुजारी पूरी हुई थी और आप हजरात ने तकाजा रखा, 64 साथियों ने इरादा किया था कि हमें कोई बस्ती दे, तो फिर वो मस्जिद जी, तो वो फिर मस्जिद से उनकी जोड़ी बनाकर उनको शहर में 2-3 हफ्ते के बाद जोड़ा था कि भाई हमारे ये 264 इलाके में से ऐसे इलाके निकाले जाएं जो बस्ती वाले हैं, जिसमें फैमिली वगैरह है, मस्जिदें नहीं है या मस्जिद है मगर काम की शक्ल में, तो उसमें से 34 साथियों को मस्जिद के साथ इलाके तकसीम किए, उसमें से ये 3-4 कारगुजारी हुए, और भी हैं साथी इसमें। भाई अब्दुल्ला आपके साथ ये जो आपने सच अभी जो कारगुजारी हजरात ने सुना है खातों वगैरह की, इसमें हम बहुत तहकीक करना, ये हजारों की तादाद में होगी, ये चीज़ अहमदाबाद में हमारे सामने आई। एक जमाने कारगुजारी सुनाई, पिछले साल आपने जो काम दिया है उसी को पूरा करो। अभी कारगुजारी में जो नया नहीं देना है, जो दिया है वो कितना हो गुज़िश्ता। हाँ बस, अभी इनको नया नहीं, मैं नया देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप नजरअंदाज न करें, खाली मतलब उस इलाके को आप ध्यान में रखें। और अभी अब्दुल्ला ने सुना है कि हमने तो इसको सोचा भी नहीं था और इस पर गौर भी नहीं किया था, लेकिन हमें मौका दो, हम इसको और ढूंढेंगे। एक इलाके का उन्होंने सुना है कि हम अभी तक 2000 तक पहुंचे थे, वहाँ 50,000 है, तो खाली देखने का करना था, वही है जो आपको दिया हुआ है, लेकिन आप इस पर इस्तीफा ना करें कि इतना ही है, आप इस पर गौर करना। उन्होंने एक बात और भी तय की थी कि ये जितनी जोन है जिन हल्कों में, उनको भी उस दिन बुलाया था और उनसे ये कहा था कि भाई ये 64 और 34 जो इलाके हम तकसीम कर रहे हैं, बाकी इलाके आप हजरात अपनी रोजाना की मुलाकातें वक्तन फवक्तन मजबूत मस्जिद ये इलाके में जाते रहें, मुलाकात करें, आप अपना दूसरा गश्त भी इन्हीं इलाके में करें, ये उनको पूरी तरगीब दी थी। मौलाना अहमद हुसैन साहब, गुजारिश ये है कि जो आपने शुरू में कहा कि जिस बात की कारगुजारी नहीं होती वो बात चला नहीं करती, हमने 2010, 11, 12 ये 3 साल मुसलसल पूरे गुजरात के हर जिले में इन बंजर बस्तियों को छाना है, किया है, पुरानी कापियों में लिखा हुआ है, और अब वो जो जमाते 2 और 3 राउंड का मसला आया, तो फिर साथियों ने वो बंजर जगह को छोटा करना शुरू कर दिया। आप रात याद करोगे, रखोगे कि शुरू में आपके जोन कितने थे, सुकड़ते फिर वही 5 वाला आया वगैरह वगैरह। या अहमदाबाद तो मुझे याद है कि मैंने वहाँ कहा था, तो ढोलका में बैठ करके इनके ये भाई फजल थे या फारूक थे, इन हजरात के वहीं बैठ कर मुझे दिया था, और 350 जगह थी, 350 जगह,
اور اس میں سے ان حضرات نے کور کر لیا، لیکن قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان سے کارگزاری نہیں پوچھی، اور جس چیز کی کارگزاری نہیں ہوتی وہ چیز معلوم ہے۔ ابھی مسئلہ بس یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارے جن ساتھیوں نے ذمہ داری لی تھی، اس ذمہ داری کے اعتبار سے ہمارے ساتھی کہاں تک پہنچے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مطلب یہ ہوتا رہے گا، ہر سال کرتے رہیں گے، ہو جائے گا۔ اب یہ 2 سال سے ہم اس بات کو چلا رہے، 22 میں چلائی اور 21 میں بھی چلائی، کہ کوئی ایک ساتھی جیسے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے، اپنے کارخانے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتا ہے، اپنے آدمی طے کرتا ہے اور سارا کرتا ہے، ہم اللہ کے لیے وہاں والوں سے دعوت کی بات سے زیادہ اخلاقی تعلقات ہم ان سے پیدا کریں۔ ایک باہر کا آدمی ہے، بہار کا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اس میں 2 طبقات ہوتے ہیں، یہ مزدور جو ہے اس میں 2 طبقات ہوتے ہیں، ایک تو مزدور ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر میں کیا ہوتا ہے جو لاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کانٹریکٹ ہمیشہ باقی رہتا ہے، مزدور بدلتے رہتے ہیں، کبھی 2 سال میں، کبھی 3 سال میں، کبھی 4 سال میں، خیر یہ ساری چیزیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس کو کور کرنا ہے، ہمیں بنجر کو پالنا نہیں ہے۔ اب ہمارے کو کتنے سال ہوئے دوستوں، 14 سال ہوئے یہ دونوں کی جماعتوں کو چلے ہوئے، اور ابھی یہ جماعت مجاہدے میں نہیں ہے، جماعت مجاہدے تو شروع کے تھے، اگست میں جماعتیں نکلتی تھی، آپ کی جماعتیں ستمبر میں نکلتی تھی، بارش آتی تھی، جیسا بارش میں ہوتے تھے ساتھی، لیکن اب تک یہ ہم کور نہیں کر رہے۔ تو پچھلی کارگزاری اگر آ جائے کہ بھائی فلانی جی میں نے یہ ذمہ داری لی تھی، اللہ کا شکر، جیسے ہمارے 3-4 ساتھیوں نے کھڑے ہو کر بتایا ہم نے یہ لیا تھا، اللہ کا شکر ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جہاں رہبری کی ضرورت تھی 1-2 باتیں میں نے سوال کے انداز میں پوچھ دی۔ تو ہمارا یہ مجمع جو ہے یہ صرف بیٹھنا، کہنا، سننا، برخاست کرنا، ختم، اگلی بات اگلے کو دو، تو قیامت تک ایک وقت سے ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ دیکھو زون کی جماعتیں جو ہیں یہ دریافت کے لیے وہ اندر کے احوال لاتی ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ حالات ہے، وہاں یہ حالات ہے، وہاں ابتدا پھیل رہا ہے، وہاں کلمہ بھی معلوم نہیں ہے، وہاں لوگ جو ہے اپنا نام بدل رہے ہیں، یہ احوال تفصیلی لاتے ہیں۔ محنت کا زمانہ جو ہے وہ تو ہمارے اجتماع سے اگلے اجتماع تک، اب اس کو نشانہ بنانا ہے، کیا کریں اس میں کتنے پہنچے آپ، کوئی نماز کی جگہ قائم کر لی، کوئی یہ قائم کر لی۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ میرے ابھی قسمت و گجرات میں سفر میں بہت ہی دل پر چوٹیں لگی، بہت ہمارے ہر ساتھی سے جو مولانا نے یہ پوچھا کیسا پایا ان کو، تو تقریباً ہر ساتھی نے جواب جو دیا وہ یہ کہ مولانا نماز سے دور، یہی کہا، ارے بولو، یہ بعضوں نے یہ کہا کہ کلمہ بھی ہم نے ان کو سکھایا، یعنی نماز کی دوری گویا اسلام سے بہت دوری ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا، بولو نا، ہماری اپنی مسجدوں میں پرسنٹیج کیوں نہیں، ہماری اپنی مسجدوں میں کیا حال ہے، کل کا سنا ہے، مقصد نے بھی بیچ میں کہا ہماری مسجد ہے، آباد ہے، گش ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن 50%، 40%، 30%، 5% نمازی بھی، باقی نہیں۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ 5 پڑھنے والے کتنے ہیں، ہم نے تو کہا کہ دن میں ایک آدمی پڑھتا ہے تو وہ پرسنٹیج میں آ گیا کہ بھائی ماشاء اللہ اس کو دیکھیں، یہ حال ہے ہمارا کہ ہم محنت تو کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں دیکھ۔ دیکھو دوستو، ایک بنیادی چیز کو سمجھیں، کیونکہ آپ کا علاقہ کارخانے کا ہے، ایک کارخانے والا آدمی کسی بنجر جگہ پر اپنے کسی ٹور میں یا کسی اپنے دوست کی شادی وغیرہ کی دعوت میں وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کر کے یہ اس کو نظر آیا کہ یہاں میرے مال کی کھپت اچھی ہے، آدمی کا تو ذہن چلتا ہے، جس لائن کا ہوتا ہے وہی دیکھتا رہتا ہے، بٹن والا جو ہے
शादी में जावे कि मस्जिद में जावे, लोगों के बटन ही देखता रहे। दुनिया पर मेहनत करने के नतीजे में ये हो रहा है। उसने वहां देखा, उस अकेले ने देखा, अकेले ने देखा, यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में फिर अब उसकी अगली तरतीब शुरू हो जाए। वहाँ माल कैसे करना, वहाँ का एजेंट कैसे लाना, वहाँ ताल्लुकात कैसे कायम, होते होते साल के अंदर में अपनी छोटी सी वहाँ वो डाल देगा, डीलर बन जाएगा, चला देगा। और हर घर में जब उसको ये मालूम हुआ कि मेरे माल की खपत की जगह ही, हमारा क्या हाल जानते हैं? हम अल्लाह की कितनी नाशुक्री कर रहे हैं। अभी आपके सूरत जिले की जमात वेस्ट इंडीज और ब्राजील के इलाके में डाली, शायद इतनी कॉन्ट्रैक्टर की जमात 4 महीने लगाए। कितना खर्च हुआ? 5 लाख का खर्च 4 महीने। वो मुसलमान ढूंढ रहे, 4 महीने की मेहनत के नतीजे में, यानी उस जमात ने हजारों रुपए खर्च किए हैं एक मुसलमान को ढूंढना। वहां मालूम हुआ कि वहां है कोई मस्जिद नहीं, कुछ भी नहीं, होटलों में ठहरो, रास्ते में ठहरो, एक मुसलमान मालूम। 4 महीने मेहनत के नतीजे में मुझे अभी तक थोड़ा सा कुछ याद है, तकरीबन 850 मुलाकातें की। कितनी बोलो? दूसरी जमात थी, पहले इदरीस वाली गई और उसके बाद अभी जो कारगुजारी सुनाई इसने, कौन था हमारा एक आदमी, मुफ्ती अतीक वगैरह, मुफ्ती अतीक ने कारगुजारी सुनाई। हाँ है? आपने कारगुजारी सुनाई थी। कितनी मुलाकातें हुई थी पूरी? 950, 850। तो 950 मुलाकात। कितनी कितने आदमियों की जमात थी भाई? 8। सुनते रहिए मेरी बात। 8 आदमियों की जमात थी। एक जमात, एक साथी का 5 लाख खर्च। कितना होगा? कितना? 3.25 लाख। पौने 2 सिक्कों थे। इस जमात का 3.25 लाख। चलो 3.25 लाख 8 आदमियों पर तकसीम करो, 8 तरीके हो गए, 20 लाख का खर्च। ये 20 लाख जो है इसको 950 पर डालो। एक आदमी कितने का बड़ा? जमाना वो जो बूढ़े फट से बोलते थे, घड़िए याद ही नहीं किसी को है। एक आदमी, ये वहां जाकर मेहनत कर गया। अब हमारा हाल सुनो। हमारा हाल ये है कि हमारी ये जोन की जमात जो सूरत के अतराफ में चली, क्या खर्च हुआ? एक आदमी कितना हुआ इज्तिमाई? 2000 जमात का खर्च हुआ। और सामने हमारे माल की खपत इतनी है कि हजारों आदमी हैं हमारे। हमने जितनी मुलाकातें की वो मैं समझता हूं कि 10% भी नहीं हो सकती। तो गोया ये व्यापारी यहाँ गया है यहाँ से, और उसको मालूम है, उसने देख लिया वहां पर कि यहाँ मेरे माल की खपत ज्यादा है। तो दुनिया के मामले में तो मैं और आप या कोई भी चूकता नहीं, मौका मिल जाएगा हर चीज का। दीन के मामले में अल्लाह मुझे और आपको माफ। ये है बहुत बड़ी चीज समझने। जज्बाती बातें मैं नहीं कर रहा,
ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। हमारे इस शहर में तकरीबन इस जिले में 280 मस्जिदें हैं जिसमें मस्जिद वार जमात कितनी 200 इसमें मस्जिद वार जमात है। हमारे बड़े ये काम आते हैं एक मस्जिद वार जमात दूसरा गश्त शुरू करे, दूसरा गश्त करने के लिए नहीं होता, उस इलाके को उठाने के लिए बनी जाए। अगर ये 2 महीने, चलो मैं 3 महीने दे देता हूँ कि 3 महीने वहां मुसलसल ऐसी मेहनत करके, जैसे दूसरे देश के लिए कहा जाता है, ऐसी मेहनत करके एक मस्जिद से उठा के कुछ बना ले, 3 दिन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो 3 महीने पर 280 तो कितने बंजर इलाके आबाद हो सकते हैं? एक मस्जिद 4 को तो कर सकते हैं, अगर 3-3 महीने दे तो साल के 12 महीने। तो 1000 के ऊपर हुआ ना। अरे बोलो, अभी तो बातें कर रहा हूं मैं बयान नहीं कर रहा। 1000 बंजर इलाके कितने हैं? 264 बंजर इलाके। ये 1 साल का काम है, और अगले साल भी ये इससे भी कम हो जाएगा, इसलिए कि अगर आप 100% मस्जिदें आबाद भी हो सकी, आधी भी हो गई, तो 280 से बढ़कर के दूसरे आधी बढ़ा दो काम करने वाले। हम कब तक इसको बच्चे की तरीके से माजूर 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 मजबूर माजूर कब तक पालते रहोगे भैया? दुनिया में जाना है, इंसानियत में काम करना है। और आप लोग इतने खुशनसीब लोग हो, इतने खुशनसीब लोग हो कि आपके शहर में लोग जहां अपनी दुनिया कमाने के लिए आते हैं, अगर आप थोड़ा सा फिक्र कर लो तो यहां से दुनिया के साथ दीन कमा के जाए। मरासिम ढूंढो, यूं ही बातें मत करो। जैसे कारोबार के पीछे पड़ते हैं अपनी दुनिया के लिए, जैसे तदबीरें हम करते हैं। अब ये जमातें गई, इन जमातों से पूछा भाई कहाँ, बोलता वो बिहार और बंगाल के थे। अरे हर जमात को मालूम होता वो बिहार के थे, बिहार के फुला जिले के थे, फुला जिले की फुला तहसील के साथ ही ज्यादा। अब अगली मरतबा जमात हमारी चिल्ले की बन रही है उस मस्जिद की जिसको यहाँ दिया है, और बिहार के भागलपुर के फुला इलाके के हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप हमारी तरतीब बना दे तो चूंकि हमारे यहाँ जो बंजर इलाका है हम उनके वहां चले जाएंगे, और फिर आकर कहोगे हम भागलपुर जाकर आए, तुम्हारे फुलानी गांव में जाकर आए। अब वो सारा मजमा आपके करीब, वहां आपके ताल्लुकात पैदा हो गए। अब ये बदलता रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर बदलता रहेगा, इसको करके दूसरे को लाएगा, दूसरा आया, आते तो हमारी आए थे नहीं, मैंने वहां तुमको बाजार में देखा, मानो तो मरासिम इसको कहते हैं। कहां से बात से बात, बात से बात। अब यहाँ आपके जरिए से सिर्फ ये भागलपुर का ये इलाका आबाद भी हो रहा है, बल्कि उसके जरिए से वो भागलपुर तक में आपकी बात जा रही है। और क्या लग रहा है आपका? कौन सा फाजिल वक्त आपका लग रहा है? दूसरा गश्त तो आप करते, साल का चिल्ला तो देते। ये सूरत में हिंदुस्तान का कौन सा जिला है कि जिसका आदमी यहां काम नहीं कर रहा है? अब अगर मेरे दोस्तों से मैं ये पूछूं कि आपकी 8 जमातें गई, 40 दिन आप उस इलाके में रहे, उस इलाके में आपने कहा बंगाल, बंगाल के कौन से जिले के लोग ज्यादा है? कोई बता सकता है मुझे? बिहार के कौन से जगह के लोग ज्यादा है? महाराष्ट्र के जो नमाज तक नहीं जानते, कहां के हैं लोग? ये आपने पूछ लिया, उसने कहा बिहार, आपने बात खत्म कर दी। अरे बाहर ना, मुसलमान तो दिल है हमारा कहीं भी हो, मान तो हमारा है कहीं भी हो। इसलिए मेरे दोस्तों काम है बहुत छोटा, जरा सा तबियत पर लेने की जरूरत। इतने मजमा अल्लाह ने हमको दिया है, देखेंगे 280 मस्जिदें जो दूसरा गश्त कर रही है। कोई एक्स्ट्रा कुर्बानियां नहीं देनी, दूसरा गश्त आप कर रहे हो। अब
لیکن مسئلہ کیا بنتا ہے میں بتاؤں آپ کو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اصل میں ہر عمل کی اور ہر کام کی جان ہے۔ ہماری جماعتیں اس عمل کو کر رہی ہے لیکن جان اندر سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنی ذات سے بن نہیں رہا، اور جو چیز کے اندر میں جان نہ ہو اس کا نفع نہیں ملتا، وہ چیز باقی اس کا نفع نہیں ملتا۔ اور میں مثال عام طور پر یہ مائک کی دیتا ہوں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں سب کچھ، لیکن اس کی جان بولو بس دو تین ہی کی سمجھ میں آئے، اس کی جان کیا ہے؟ پاور۔ اچھا پاور نکل جائے گا آپ میں سے کوئی دیکھے گا کیسے یہ گیا وہ جا رہا ہے، یہ میں اگر توڑ دوں تو دکھے گا، یہ وائر توڑ دوں تو دکھے گا، یہ دکھے گا، لیکن جو مین پاور ہے آکے ہے، لیکن میں بولوں نہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے، میں بولوں گا تب پتہ چلے گا پاور گیا، کوئی نہیں دیکھتے۔ یہ ہے مین جان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں مجاہدہ سب سے زیادہ تھا، یہ نفع دے گا، اور اس کی ترتیب دو چیزیں، ایک ہے تبلیغ کو اپنے تابع کرنا، ایک ہے اپنی ذات کو تبلیغ کے تابع کرنا۔ اپنی ذات کو جس نے دعوت کی محنت کے تابع کیا وہ جاہل ہوگا، دیہاتی ہوگا، ان پڑھ ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کتابوں میں آپ واقعات تک سنتے ہیں کہ امی لوگوں کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے۔ بندے کی چیز جو اپنے آپ کو اس سے تابع کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو تابع نہیں کرتا اور اس چیز کو اپنے تابع کرتا ہے تو دنیا میں بھی یہ نہیں چلتا۔ دین تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں بھی یہ نہیں چلتا۔ میرے ساتھ سب سے بڑا مجرم میں آپ سے کرا کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما، اور آپ حضرات بھی اپنے آپ کو سوچیں کہ ہماری جو جان مجاہدہ ہے اس کو ہم نے نکال کر کے ہم نے دعوت کو اپنے تابع کر، اس کے دعوت کا نفع نہیں آ رہا۔ اجتماعی عمل ہمارا ہے، یہ اجتماعی عمل کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ اجتماعی عمل کے معنی کمپنی، چار آدمیوں نے مل کر کمپنی بنائی، یہ کمپنی خوب چل رہی ہے، خوب چل رہی ہے، خوب نفع دے رہی، یہ کہاں جا کر پتہ چلے؟ یہ کہاں پتہ چلے؟ اس کے گھر جاؤ گے؟ یہاں تو یہ ہے کہ بہت بڑا بیپاری ہے، وہاں کہاں کسی جگہ یہ واقعہ بنا ہے، اور ایک دیہاتی آدمی بڑی بہت بہترین دکان ہے، ایک آدمی باہر بارش آ رہی تھی، جوتے لے کر کے اندر داخل ہو گیا، تو نوکر تھے چپ، گاہک، اور اشارہ کر دیا، وہ آگے جا رہا ہے، پیچھے کیچڑ سے ایک آدمی رومال سے صاف کرتا چلا جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں کہتا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو سیٹ جو ہے وہاں بیٹھا تھا، وہ اٹھ کر کے اس کے بعد ہاں بھائی ایشو جو ہے سامان، ظاہر میں یہ سیٹ نظر آتا ہے اس گاہک سے بھی نیچے آدمی، لیکن یہ سیٹ کون ہے؟ اسی گاہک کو پتا چلا سر کہاں رہتے ہو؟ تو میں فلاں جگہ، دو دن کے بعد میں وہ ملنے گیا، دروازے پر سنتری کھڑا ہے، ٹائم لیا ہے، پھر سے بات کی، وہاں یہ دکھے گا کہ یہ سیٹ ہے، دکان پر نہیں دکھے گا، یہ کمپنی کا مالک کمپنی سے کیا نفع اٹھا رہا ہے، یہ اس کے گھر کو جا کر دیکھو، اس کے کپڑوں کو دیکھو، اس کے بچوں کی شادی کو دیکھو، اس کی گاڑی کو دیکھو، اس کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ کمپنی سے یہ کما رہا ہے، کمپنی میں نہیں معلوم ہو، سمجھ رہے ہو دوستو؟ یہ کمپنی کا نفع کیا ہے؟ اس کے چار بھاگیدار ہے، چار شراکت دار ہے، چاروں کے گھر آباد، چاروں کے گھر میں اچھے سے اچھا کھانا ملے،
اس لیے کمپنی بنائی جاتی ہے۔ ہماری اس دعوت کی محنت کے یہ بنیادی اعمال جو اجتماع ہے، ہماری یہ فکر ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا نفع امت کو نہیں، کام کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اس کام کرنے والا یہاں تو خوشامد کر رہا ہے، اس کی، لیکن جب یہ نماز میں کھڑا ہوا